أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sustainability and responsible reporting are two of the topics that are very close to my heart. Since the dawn of civilization, human race has evolved a lot, and that evolution has been on the back of the resources that nature has provided us. But since the second industrial revolution, this trade has been in deficit for nature, where the impact of our growth is quite visible in the form of an imbalance in floods, unpredictable environment are some of the things which are really close to us, and Pakistan has felt that impact as well. Institute of Chartered Accountants of Pakistan and Securities and Exchange Commission of Pakistan, two very respected and responsible organizations, have taken this initiative to start this collaborative session and including all the stakeholders in this discussion as we move towards quite an early adoption of these two sustainability standards, S1 and S2. And for that, this is one of those many sessions that both of these organizations have been conducting. So in order to give a welcome address, I would like to invite on stage the Vice President of ICAP, Mr. Asad Firoz. Please help me welcome Mr. Asad Firoz. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Farooq Rahman Sahab, Senior Council Member ICAP, Mr. Zishan Ijaz, our Council Member. We have a very senior member with us from SCCP, Madam Ussarat Jameen, she's the Executive Director. And we have one of our very senior Chartered Accountants, Mr. Aftab Bhatt, with us as well here, apart from many other members and guests coming from different organizations. A very good morning to all of you. I hope that we have gave you an early start to the morning, and the topic is sustainability. So it's a change. So why are we here? We are here, as Zunair rightly mentioned, that it is a time that we have to think about things or think about the boundaries that we have not crossed yet. And what is being done by ICAP along with SCCP has been, I would say, amazing if I look at the history of both organizations.
honestly, very less working hand in hand I've seen over the past time of both organizations. But this is the fourth session in this year that we are having, and we will be having, inshallah, more sessions and more collaboration to come. In the last session that we had in Lahore, we had not only ICAP and SECP involved, we had Asian Development Bank, we had UN Women, we had PICG, so a number of stakeholders were there. So the idea that actually came up through SECP when they created their roadmap for sustainability reporting in Pakistan, and ICAP actually went hand in hand with them. I think that was an important point, and we are thankful to SECP for providing ICAP this opportunity to again lead in this effort of sustainable reporting. And yes, we are on both sides of the table as well. Today, this is the session that we have planned with the certain industries that we expect in the first phase that we are looking at would be affected with sustainability reporting aspects. And in the second part of today's session, we would be interacting with the practicing firms. So both areas would be important. So what are we looking at today actually? So today our session includes a presentation, short presentation on S1 and S2. S1 and S2 are the two sustainability standards that have been released by ISSB this year. And the pivotal question is that it would be globally applicable from the year 2024. But when are we going to implement it in Pakistan? What is our readiness status? And what would be the state of implementation? Do we do it in phase-wise? We do it some other way? So these would be the three main issues that we want to tackle at this time. Yes, why are we doing this sustainability reporting? What would it be value added for organization in Pakistan, in a developing country like us? Other day we had a question from one of the people that see the economic scenario that we are in. Are our organizations in a situation that we put them in another rigor of a sustainable reporting? So the answer lies in a few things which I jotted down for you, and I will try to discuss with you very quickly and very shortly. I think it's a time of global integration. Whatever reporting that you are doing, if it is IFRS based, if it is again sustainability standards, the global reporting standards have been mentioned in the reports. I think the integrity of the reports that are going outside Pakistan especially, it becomes way more better. Then I think it is time in which we are looking at, and we are also hearing the news, that even access to the capital will also be linked to the sustainability and its application. That could be a plus for organizations. Then the ESG challenges, the social inequalities, again these are all risks that are there, and the risks could be mitigated again by adopting these standards. Now those companies who would be adopting these sustainability standards and would be starting reporting on them, then they would have a competitive advantage on the other organizations who are actually not reporting. So that is also a plus. Then the robust sustainability reporting in actual fact increases the accountability of the organizations, and it actually again gives a reputational aspect to it. Very importantly, sustainability can also give rise to local industry, the economy that we have, because you see when you have to go for sustainability, you have to do many things regarding renewable energy and different other things. So there could be again different business avenues coming up for organizations as well. And lastly, government and the policymakers. If the government decides to implement it through SECP and on our recommendation, I think then if it becomes mandatory, then everybody has to follow it. So these are very few facts that have been done. Now this is what we are doing. So what we can do next? We have planned a plan for that as well, and I think that is very simple. That is the regional committees, we want them to go on and hold full day workshops on S1 and S2, because that will give a proper full scale learning of one day, and we may be doing it maybe for once or twice or thrice, so that our members, industry members and people working in the industry do have understanding and comprehension of the whole sustainability reporting scenario. Then I understand, and Farukh will explain regarding the work that ICAP is doing with ISSB regarding an online module and different media that would be available. And apart from this,
I think we would be also releasing some sort of a toolkit for our members and stakeholders as well. So for me, more than the finance costs that would be needed to be incurred for adopting these sustainability reporting standards, the capex and the opex budget that would be hit because of this, the capacity building that would be required, the engagement of technical people that you will be need for this, or the regulators making it mandatory for these standards to be applied. These are realities, I know that. But the very important thing is that it will be more of a question of sustainability for our future generations. It is giving them a better and a better livable life in the future, giving them an environment that is actually of such a nature where probably because of these all efforts, we can have a better climate in cities like Lahore. You can see at least the full skies which are no longer there, and Zunair was also mentioning this. So actually, it is the time that we all take the responsibility and move forward and think about the future, or not only for our own children, but also the children of the planet as well. So with these words, have a very good session, and we look in the question and answer session as well. I do understand you will be having many questions, and we do have Mr. Farooq Rahman and Mr. Imran who have come from Karachi, and Aslan Khalid, our Vice President, has also joined. So we will be hearing from you, and we will try to answer to all your queries, and would be noting whatever the areas where we can respond to you later on as well. So thank you very much. The sustainability here is not just the sustainability of the business or the environment, it is actually the sustainability of the human mankind on the only planet that we have known ever since we have existed, planet Earth. In order to give a keynote address, I would request on stage to join us the official spokesperson from the Security and Exchange Commission of Pakistan. She has over 25 years of experience in public policy, governance, and oversights of capital market. She is the Executive Director of SECP and is currently heading the Chairman's Secretariat, International Relations, AML, and of course, as I mentioned, the official spokesperson. Please help me welcome on stage Ms. Musarrat Jabin. Bismillahirrahmanirrahim, and thank you very much for the introduction. I'm very grateful to be here today, and of course on the invite of ICAP, who's been leading this, these consultative and awareness sessions alongside the SECP. So thank you Farooq Saab, Asad Saab, Arsalan Saab, and the rest of all these, honorable members of the ICAP team. I've been saying that, and while we were just, informally discussing it in the morning also, that this is a teamwork. It's not that we want you to do something. It's not we wanting you to do it. It's something that we need to be adopting in any case. And as I've always been saying that, it's no more a matter of choice कि हमने इसको करना है या नहीं करना है, करना तो हमने इसको है. How we have to do it, by when we have to do it, bits and pieces, phase-wise, making it mandatory. I don't want to be saying that we would be necessarily, starting off with a mandatory mandate towards it. Because I personally speaking, with a disclaimer that I'm not speaking on behalf of the Commission at the moment, I always believe in, taking the stakeholders along and, coming up with regulatory reforms that are more in a phased manner, and after a consultation with all of the stakeholders involved. लेकिन कभी-कभी ये भी होता है कि too much of consultation actually doesn't lead to necessarily the results that you are looking forward to. So then the carrot and stick things comes in. But एक चीज़ जो मैं खुद भी सोचती हूँ, like my friend mentioned in the morning that this is something very close to his heart as well. It's I think close to all of our heart. और दीन और दुनिया जो है वो अलग से नहीं होनी चाहिए, because I also, when I was very quite young, I used to think कि जी सुबह से 9 o'clock से till the evening we are just working and I'm hardly do anything for from Islamic perspective, दीन के हवाले से. Then somebody, I would not like to name him, but open my eyes by saying कि ये जो हम जो काम कर रहे होते हैं ना, this is part of our deen as well. And which is कि अगर it's not necessarily कि आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया दिन में, but it is actually doing the social work. So what does Islam teach us? Without going into too much of detail in it, is primarily socially,
our responsibility with respect to the social environment, and it's not just the state's responsibility, it's the responsibility of every member on as part of the society. Good governance has been taught to us, of course, by the Prophet and by our seniors. And the environment, social governance, सब कुछ उसमें आ जाता है. उसमें आप अपनी सारी चीज़ें, all the 5 pillars of Islam that we typically consider are very important for us to necessarily, of course, implement. So we have to adopt these practices in order to stay abreast and to be, working alongside the road that the other countries, not just in the region but internationally, have adopted. क्योंकि हम काफ़ी दफ़ा ये सोचते हैं आजकल तो I'm attending a national defense university में a small workshop on national security of Pakistan. तो उसमें we are always given the example, India has gone to the moon, India की economy इधर पहुंच गई, we are benchmarking Bangladesh and perhaps a state which we would have not benchmarked आज से कोई 15 साल पहले. But it is actually a result of their economic reforms as a matter of unity that we need to take this agenda forward. So we would like all of you and of course all the stakeholders to be working jointly towards this cause, and it's just not a cause or a national agenda, it's something which is important for our survival as well. So and I'm very hopeful that inshallah ta'ala, once we are concluded with all these speeches and with the presentation, we are going to go more into the discussion and brainstorming session, and this is the purpose of all of these workshops that have been organized by ICAP, because we don't want this to be a one-way traffic. It is all the questions and suggestions coming from your side. Some would be implemented, some maybe ऐसे सवाल भी होंगे, the answers for which we would not be having readily available at this point in time, but we need to work out the solutions for it. So going a bit to my drafted speech itself, so again, on behalf of the Securities and Exchange Commission of Pakistan, I would like to thank the ICAP for organizing these sessions and providing me with this opportunity to express my thoughts. And ICAP, as mentioned in the morning as well, has been our key partner in the awareness and advocacy efforts that we have been leading with respect to our ESG roadmap. So it's a pleasure to be part of this capacity building workshop, Ji. So thank you, Farooq Saab, for this invite as well. Coming to the theme of today's session, and without going into the granular details as to why ESG is important or sustainable reporting is important, because now by now all of us, we are well aware why this is important for us to be implementing it. I would like to briefly touch upon the regulator's perspective, the SECP's perspective with regards to the sustainability consideration and some of the key challenges and priority areas that we have set for ourselves. We've, more often we've been asked as to, how we see the challenges with respect to the sustainability reporting. So, सबसे पहले तो जी, the first and foremost thing is, of course, that strengthening the disclosure practices, not just in the ESG arena, but in all of these, company law and other laws that we administer, is one of the key regulatory pillars of the SECP. So the developments being made by ISSB are, of course, game-changing, and for sustainability reporting, that's something which has, everybody has realized by now globally as well. And after the issuance of sustainability standard S1 and S2 in particular, it is now important to focus on how and to what extent we move towards adopting these sustainability reporting standards. And I've been, time and again emphasizing it at various forums also कि हमें जो सबसे बड़ा key challenge नज़र आता है, that is primarily the lack of access to globally comparable sustainability information. So a lot of questions that come to my mind as well, and which we've been posing to the participants, and I'm sure these are also the questions perhaps coming to your mind, is that how well are companies prepared basically, and do they have the requisite capacity, skill set? Do we possess the resources, the mechanism to address this huge data gap that we have with ourselves? And what precise timelines do we provide to the companies to adopt these sustainability standards? So the SECP has thus adopted a consultative approach, as I mentioned before also, and we've been meeting with different stakeholders to identify the key challenges and addressing them in a more cohesive manner, because as I said, it's a teamwork. We need to sit together and do it. It shouldn't be coming only from the regulator or from the ICAP or the practicing people only.
So on the regulatory side, the implementation and adherence to sustainability standards is largely driven by the endorsement of International Organization for Securities Commission. And we also part of IOSCO. In fact, we've been on their board for the past 12 years. It's just unfortunate that we were not elected this time around. But we've been on their board for 12 years. So IOSCO has also the expectations that members will consider ways in which they will adopt, apply, or otherwise be informed of these ISB standards. So उनका अगर context भी आप देखें तो उसका मकसद ये है कि you need to understand these, implement these, and at least at the minimum be informed that they are in place, and you have set standards towards achieving those, or strategize them to basically strategize to achieve those. So IOSCO expects the capital markets that they should be prepared to implement these standards, and therefore identifying, assessing, measuring, and reporting the sustainability reporting risks as well as opportunities. And of course, the data collection and analysis of ESG matrix is inevitable. There is a adoption guide that has been prepared by IFRS Foundation and ISSB jointly, and that should also provide guidance to regulators in realigning their regulatory approach, and this is currently what we are doing as well. So the SECP, as a responsible regulator, is keenly pursuing the ever-evolving ESG arena globally to ensure that consistent and comparable information about the risks and opportunity is available to the investors for their informed decision making. So before I delve into the challenges we foresee, I will briefly walk you through the SECP journey, and maybe most of you are already aware of it, the stages that we've gone through. But quickly, SECP has consistently embraced its role as a facilitator in strengthening transparency, fostering sustainable development, and collaborating with all the stakeholders in ensuring long-term environmental and socially sustainable goals. The corporate governance regime that we currently have in the form of Code of Corporate Governance and the company law as well, that requires ownership of ESG policies at the board levels of the companies, alongside disclosures of ESG-based initiatives in their annual reports. So I was discussing with Fawad Saab also in the morning, some of the companies are already, and quite a few companies in fact are already reporting it either through their annual reports or through separate reports, but there is no consistent approach to it. There are no standards necessarily which have been adopted. Some of them have, and these are not even disclosed. So there is a way to improve it, and which is the sustainability goals 1 and 2. So we always saw that there is a need for us for a more focused and holistic way forward from the regulators as well as the stakeholders. So keeping in view the global best practices as well as the local consideration, we came up with an ESG position paper in 2022. And as you know, the position paper gave a very simplistic, milestone-based kind of a wish list, which we thought we would just start the conversation around the ESG ecosystem and the ESG consideration itself. We later then started off with our first advocacy session that was in January 2023, and which was very positively received by the stakeholders. So, and being encouraged by all of those sessions, then we subsequently held a capacity building effort session in May 2023 also, that was alongside ICAP. And that was primarily meant for the market participants as well as to build. Then later on, we had a separate session also to build on the capacity development of the regulators and the capital market institutions like PSX, PICG, CDC and NCCPL, etc. That was another premier consolidated effort which focused on evolving sustainability reporting framework. So I'm pleased to see that ICAP is leading from the front and is holding these sessions, countrywide, and it's just part of probably one of those sessions that we are having here in Lahore as well, and this should be a continuous exercise. So another thing which is encouraging to see is that in a very short period of time, and perhaps less than a year in fact, this ESG journey has evolved as a more synergized collective effort leading to an ESG action plan, which is still in process. We are working towards it. We've already sought feedback from the stakeholders, and this actually action plan is endorsed with objectives, deadlines, and partnerships. So through this action plan, we were able to expand our milestone earlier through the position paper that we had circulated into more focused areas and opening up partnerships with the key stakeholders and proposing also timelines and deadlines for these to be achieved.
So the draft action plan is under consultation and it's going to be finalized hopefully soon alongside the relevant stakeholders. With regards to the access of information and lack of unified platform for dissemination of the ESG related information, one of the most exciting development to share with all of you is that SACP has entered into an arrangement with a multilateral for establishing an online dashboard for the ESG, which is an ESG sustained. So I just received an email also from them last night that they are onboarding the vendors. So hopefully we are expecting the prototype to be ready by end of this year and have this ESG sustain launched hopefully by mid of next year, because this would require a lot of feed-in of information. So this will be done as a one-stop repository for all sustainability related laws, rules, regulations, capacity building reports, etc., data of all regulated sectors. This will also be facilitated for investors who would be interested in ESG-centric reports and products and information. And as I said, we are hoping that the prototype is going to be ready by the by end of this, hopefully by end of this year, and we'll actually be launching it, inshallah ta'ala, by next year, mid next year. And I would strongly encourage, in fact, all of you, all the companies to share their information for this ESG sustain as well. Another development to look forward to is actually the guidelines that I was also mentioning to some of our colleagues here, that we are going to be, inshallah ta'ala, sharing with all of you soon. This will be a draft paper. It has more of disclosure-based guide. These are guidelines in which we are expecting that initially these will be applicable voluntary. Our commission is still looking into it. It has not been approved yet. And after consultative review by the stakeholders, we are going to have these guidelines implemented. So the guidelines is essentially as a simplified checklist to just encourage listed companies to report their ESG performances, achievements, risks, and challenges using globally recognized matrices aligned with the World Federation of Exchanges and Sustainable Exchanges initiative as currently being used by majority of the companies worldwide. So since our listed companies are relatively much familiar with the governance side or the G side of the ESG, SACP intends to roll out a concise ESG guidelines that focus on the other two pillars, which is the S and the E part of it, using relevant reporting matrices. So the guidelines will also foster accountability and also enable stakeholders to make informed decision making, encourage inclusive governance, support sustainability information and initiatives, and actively attract investments. Down the lane, ladies and gentlemen, an ESG regulatory guide is also expected to be launched, which will be basically incorporating, the feedbacks that we have received or the experiences that we may have had during or after the, the guidelines, the disclosure guidelines. So the ESG regulatory guide shall also incorporate the learnings from the guidelines, the disclosure guidelines, and provide a mode and extent of adoption of sustainability standards on financial statements. But in this, I assume the ICAP would have a more stronger role to play. So now I'll briefly touch upon some of the key focus areas and the challenges. First of all, I think there's no brainstorm. We all agree that it is critical for us to understand that the diversity of the sectors, the diversity of the underlying sectors, the companies which require proportionate and scalable reporting framework. So not all are on the same page, and not always one fit size approach is going to be adopted for diverse size of stakeholders. So the knowledge and data regarding climate risk is almost none to none, considering, I think was mentioned also in the morning, that considering ISSB has identified potential projects related to biodiversity, human capital, human rights, and integrated reporting in future, we must assess as to how well we are prepared to tackle the underlying reporting requirements as and when they are notified. So therefore, prior to any reporting framework being in place, the placement of industry vis-a-vis the capability or the capacity to adopt new systems requires an in-depth analysis by all of us. The second challenge is devising appropriate mechanism for generating and the analysis and reporting and assurance of robust and accurate information on sustainability matrices. This will require, of course, resources and commitment and from all the stakeholders, which also were mentioned by Asad Saab in the morning.
And of course, consistent collaboration, therefore, is the key for achieving the synergies in this regard. Thirdly, once again, I would like to reiterate that capacity building of professionals with respect to the unique business architecture, the knowledge of systems and processes, and ability of connecting strategic and financial information is a challenging but much needed task. So I urge upon all the stakeholders to collaborate, build synergies, and for giving strategic direction to the ESG action plan that we will soon be sharing with you once it's finalized. Now, coming as to how the SCCP views its priorities in the future, first and foremost, it's that SCCP shall continue to follow a phased and synergized approach through sectoral awareness session and capacity building session alongside ICAP and also with other stakeholders for moving towards tangible action plan in collaboration with all the key stakeholders of the ESG ecosystem. And I'm also glad that the initiative taken by ICAP, of course, by holding these roundtables in major cities has started valuable discussions around the impact of these standards on financial statements, the mode and manner of adoption, and the steps needed in terms of capacity, resource building, and data, and addressing the local challenges. The session that we had actually in Karachi, ICAP had in Karachi in September, was a very valuable one in gathering insight into practical implementation of these standards, as to whether these should be, should be based on the status of the listing of the sectors that we have these companies, whether they should be on a voluntary mode or be scaled up to a mandatory mode, or start off with a mandatory and then addressing the talent pool for ensuring harmonized reporting. So these are some of the, of course, questions which have not been answered, or we have not concluded on those, and they require more insight. So I hope today's session will further take forth this discussion on and to address the data gap, information and resources, as well as the capacity. This will help us in determining as to what extent the companies are ready to adopt the disclosure practices and reporting framework. On the data reporting side, I foresee that the ESG Sustain, as I mentioned earlier, is a consolidated platform that will connect investors, companies, regulators, and institutions. And I will therefore request all the participants representing their institutions, as well as, of course, ICAP, to continue to actively support this initiative and provide recommendation in terms of relevant data and information to be placed on this dashboard. Lastly, I would conclude that in view of the sustainability and climate change related challenges, the need for collaboration and consolidation of efforts cannot be stressed enough. So focused discussions and tangible plans addressing the key questions, some of which I've already elaborated upon, are essential for more comprehensive way forward. So I'm hopeful that together we can pave the way for a secure and sustainable future for our generations to come. So hence the challenge before ICAP is multifaceted, and we will continue as SCCP, we will continue to support ICAP and cooperate so that we can progressively encourage all these efforts in this regard. So once again, thank you ICAP for holding this session, and I look forward to a more, I would say, open discussions and more of a brainstorming session ahead. Thank you so much. Thank you, Madam Musarat. Before we go into the consultation session, we are going to have a technical presentation about the standards S1 and S2 for an introduction for the audience, as well as its timeline and structure. And for that, we have an expert on the International Financial Reporting Standards, Mr. Mohammad Imran Khan. He is the Director Technical of ICAP. Please help me welcome on stage Mr. Mohammad Imran. Assalamu alaikum, everyone. I would like to thank everyone who has joined us in this consultation session. So I'm going to give an overview of these standards, IFRS S1, S2, and followed by an illustrative report covering requirements of these standards and a proposed criteria for applicability adoption of these standards. So far, we being accountants have been, reporting on the past performances, such as, what we have earned so far, or whatever the profit and loss we have earned, and the state of, financial affairs, which is presented in the balance sheet.
But this area, sustainability, is something which relates to the future of an entity. And the investors and the users, primary users of the financial statements or of the financial reports are more interested into knowing as to the future horizon of an entity, the future potential of an entity, so as to decide whether to provide resources to that entity or not. So these standards actually address these areas. The ability to generate, I mean, when we talk about future, so that there comes questions whether the company is able to generate cash flows in future. So these and which emanate from the entity's interactions with its resources, with its employees, with its suppliers, stakeholders, environment, society. So the key concept within these standards is of value chain. This is value chain, entities' interactions with all these stakeholders. So from these interactions, there arise, value chain outputs, and there arise risk and opportunities. So for the value chain outputs are, products, services, we do have carbon emissions as well arising out of operations, and we have cash flows, profits, etc. And out of that also arise, risk and opportunities which impact an entity's, future horizon, let's say on short term, medium term, and long term, and that impact its future cash flows, cost of capital, and access to finance. So these are the main areas where disclosures are required, where these standards, these standards basically cover all these areas and on which, disclosures are required. And when we talk about, future cash flows, cost of capital, etc., so there are certain processes required to be established or established by an entity which actually, drive all these areas. So the standard requires to disclose information about sustainability-related risk and opportunities which are expected, to impact the entity's ability to generate cash flows, access to finance or cost of capital over short term, medium term, and long term. So what standard requires is only those risk and opportunities which are expected to impact, not all. So these are the core areas of operations of an entity, governance, strategy, risk management, metrics and targets through which, entity is run. So the disclosures that are required in relation to sustainability as to the governance process, which an entity established to control, to measure, to let's say, to govern the sustainability related areas, and the strategy the entity has, let's say, adopted, the risk management process that the entity has established in relation to sustainability related risk and opportunities, and the metrics and targets, measurement basis which management has established and set the targets against which, the performances can be measured. So disclosures are required against these areas, on these areas. So these are some of the disclosure requirements, some of the key disclosure and other requirements, governing the sustainability report prepared under IFRS disclosure standards. So there is a concept of materiality. We do have that concept in our, preparation of the financial statement. So the definition over here is same which we have in the preparation of the financial statement, that anything which is going to impact the decision of the users is material. And if anything, standard also require that if anything which is required by law or regulation but not material but is required to be disclosed. And standard also gives you room that you may give narrative disclosures where it is, let's say, it enhances the understanding of the users. Disclosure topics and information. The standard talks about disclosure topics. Disclosure topics are basically sustainability related risks and opportunities, around which disclosures are required to be made. So in the first year of application of these standards, standard says that only climate related risks and opportunities are required to be disclosed. As I said earlier, there are disclosure requirements, relating to governance process, strategy, and risk management, and the metrics and target, relating to sustainability related risk and opportunities. From the second year of reporting, we are required to disclose, industry related topics, industry related, risk and opportunities, along with the climate related risk and opportunities. As we have comparative information in our financial statement, similarly, when we'll be preparing the sustainability reports in accordance with these standards, we are required to give comparative information.
In the first year of reporting, we will not be required, but from the second year, yes, we are required to give, sustainability-related information, for the prior year. Reporting entity and connected information, yes, the reporting entity will be the same which prepares the financial statements. And there is a concept of connected information, or let's say in easy words, this is consistency of information. So the information which is presented in the sustainability report should be consistent. Let's say for a risk or opportunity, the information items disclosed should be consistent. And within the sustainability report, let's say when we talk about governance, risk management, or metrics, so the information disclosed should be consistent. And the information which is disclosed in the sustainability report should also be consistent with the information presented in the financial statements. So there has to be consistency in the information. Timing and reporting, timing and location of the report shall be published or shall be presented at the same time, when the financial statements are presented. Let's say in our scenario, when we are presenting the annual report, so when we are publishing the annual report, this report can also be part of that annual report. And this can be, titled as a sustainability report separately within that document, or it may be a part of management report within that report titled as sustainability report. And there is a key requirement to give, a statement of compliance in the sustainability report. The statement of compliance should show as to the standards that the company has followed in preparation of the report, and the guidance the company has followed in preparing that report. So this is one of the key requirements. So the question comes in, how to identify, how to brainstorm, how to think about, risk and opportunities that a business faces, in future. So how to determine that? So the standard guides us in that respect. In this respect, the standard says that in order to identify sustainability-related risk and opportunities, the entity need to see the guidance provided in the sustainability-related reporting standards, disclosure standards. This is the first source of guidance. The second source is the company is required to refer to and consider the applicability of the disclosure topics, that is risk and opportunities, stated in the SASB standards. SASB standards are also another standard, which provide us an inventory of risk and opportunities for 77 industries. So be it, let's say, pharmaceutical industry or a household industry, there is inventory of risk and opportunities related to that industry, in those standards. So one can, an entity can see that, as part of applying these standards, the entity is required to see first the main standard. For example, right now we have climate-related standard, that is IFRS S2. So for that purpose, for climate-related risk and opportunities, we are required to see IFRS S2 guidance provided in the IFRS S2. But let's say for business-related, we may see we are required to see the guidance provided in the SASB standards. And there are other sources of guidance, provided, stated in the standard, which we may refer to. For example, the CDSB framework that relates to area of water and biodiversity related disclosures. And the entity may also refer, the word is may. The entity may also may refer to the sustainability related risk and opportunities which other entities in the same industry or geographical region have identified. So this is one of the key things. First thing is to identify risk or opportunity. The second thing is the metric, how to measure the performance, how to measure the number in relation to that risk and opportunity. The standard also guides us in that respect. The standard says that first we have to see the specific IFRS sustainability disclosure standard that relates to that particular area. For example, right now we have climate standards, so climate standard provides us guidance on that. If we do not have any specific IFRS sustainability disclosure standard for a particular area, let's say for human capital, so we are required to consider the metrics provided in the SASB standards. So SASB standards, as I said, covers 77 industries, and that we can use for preparing our, for identifying related metrics for an area. The standard also lists down the following, sources of guidances which we may refer to, but the first two are the mandatory ones. Now I'm going to talk about IFRS S2.
which is relating to climate-related disclosures. So why this information, why this standard? This standard is important because, this is also about for sustainability, the future horizon of an entity. So the information, this standard, sets out the requirements for climate-related risk and opportunities, and on which, the investors and the users are interested in order to make decisions relating to providing resources to the entity. So this standard governs the area of climate-related risk and opportunities. It talks about exposure to climate-related risk. It talks about plans to mitigate those risks, and it talks about opportunities that also arise from the climate change. So there are two types of climate-related risk: transitional risk and the physical risk. Physical risks are those which directly arise from the nature side. Let's say, acute physical risk, let's say flood, or let's say volcano. This is physical risk. Chronic physical risk means, any risk which is arising over a period of time. Let's say rise in temperatures, arising over a period of, let's say, 2 years, 3 years, 5 years. So these risks impact an entity, a future horizon of an entity. Transition risks are those risks which emanate from, transitioning to low carbon economy. So when we are planning to let's say, to move to a low carbon economy, it can be, from the regulator side, and it can also be from an entity side as well. So let's say if there is a policy change or there is a legal change, there is a legal, let's say, regulatory change which requires us to change, assets. So that also poses risk to the entity, and such as impairment risk. And there may be a technology risk. For example, an entity may opt to move to a better technology which let's say which helps the entity, in generating lesser amount of carbon emissions. So that also poses the risk of impairment, technology risk, or the climate-related risk. And there are also opportunities out of these, risks arise, when we are taking the actions in order to transition to less carbon, emissions. So we also have opportunities in order to enhance our product development, let's say going to an alternate source of energy or a resource efficiency. So when we deep dive into our operations, we do have, information on the saving side, on the opportunity side. So this is something where business will really leverage. And as I said, when I was talking about IFRS S1, so these are the core elements of operations of an entity: governance, strategy, risk management, metrics, and targets. So standard requires us to talk about, to give disclosures in relation to climate-related risk and opportunities on, let's say, on governance, the governance process the entity has established, the controls the entity has established, strategy the entity has taken in order to mitigate, to counter the risk, climate-related risk and opportunities, and the risk management process the entity has established in order to identify, prioritize, and manage or monitor the climate-related risk and opportunities. The metrics and targets, as I talked about, the guidance, source of guidance, the metrics the entity has identified, and the targets the entity has set in order to measure the performance, in order to see the progress towards any target the entity has set, or a target, which is required by law or regulation. Let's say, lesser carbon emissions. So this picture actually, shows as to how this is going to fit into your overall, operations of an entity, a governance process. So there are, let's say, as I talked about, transitional risk, physical risk, and there are opportunities. So these go into these risks and opportunities. Governance, on the governance side, these are looked into, let's say, by a board of directors, and then these go into our risk, into the planning and the risk management process. And out of that, certain actions are taken, and from there, transitions happen, and from there, we do have impact on our income statement, cash flows, and the balance sheet, over future. So climate resilience, this is one of the topic, or one of the requirement, one of the area which standard discusses, on which disclosures are required. So climate resilience concept is basically an entity's ability to manage climate-related risk and opportunities, and ability to respond to any climate-related risk, let's say transition risk or the physical risk,
and the entity's strategic resilience or the operational resilience, to climate-related, to counter the risks arising from climate changes or developments or uncertainties arising from climate. So disclosures are required on this area. This is one of the areas which entity will be required to perform. That is, climate scenario analysis, what if analysis. For example, a flood comes in, or let's say a rise in temperature over a period of time. Let's say for 4 years, 5 years, 7 years. So, what impact will it have on the entity's operations, on its assets, on its products? Will it impact the carbon emissions, and how it's going to impact the entity's future cash flows, etc. So entity is required, or the impairment of the assets. So the entity is required to perform climate-related scenario analysis, and entity is required to give disclosures on that. So these are some of the disclosure requirements, highlights of disclosure requirements. As I said, these standards require to disclose the information on the governance process, on the strategy the entity has adopted, and the metrics and targets the entity has set in order to manage climate-related risk and opportunities. And there is a requirement to disclose information relating to scenario analysis, in relation to climate-related risk and opportunities. And there is a requirement to disclose the impact assessment, the impact assessment the entity has performed in relation to climate-related risk and opportunities, and the entity is required to disclose its impact. And the entity is required to disclose any transitional risk or the physical risk which entity is facing. The entity is required to disclose its resilience to climate changes, let's say operational resilience and the strategic resilience. And the entity is required to disclose the impact of the climate changes on the business model and the entity's responses, entity's actions in order to address that. And the most important thing is the entity is required to give disclosures on scope 1, scope 2, and scope 3 greenhouse gas emissions. So this is one of the key areas where entity will be required to perform certain work, rather critical work, in order to calculate the emissions and disclose that. So I'm going to touch upon that also in the next slide. So scope 1, these are basically carbon emissions. These are basically greenhouse gas emissions comprised of 5 gases, mainly carbon dioxide, and there are 4 other gases as well. So which these emissions, arise as a result of operations of an entity. Scope 1 emissions are those which directly, emanate from the entity's own assets, either owned by the entity or controlled by the entity. Scope 2 emissions are those which are generated relating to or in connection with the use of energy by an entity. For example, our vendor, which is supplying energy to us, at their premises, let's say, certain out of that, use of energy, certain emissions also arise. So that is scope 2 in a scope 2 emission. And scope 3 emissions are those which do not fall, within scope 1 and scope 2, and which relate to our value chain, which let's say arising, from the vendor's end, or let's say from the debtor's end, and which are connected to us. So scope 3 is something, which is going to be a challenging area, and on which, we have to, an entity has to, consult, and has to have, proper dialogue and the commitment from the stakeholders, entire, value chain, to ensure that there are proper systems and controls in place to derive the information, on scope 3 emissions, and to disclose that, in order to disclose that, and in order to, let's say, to control that, or to measure that, and the let's say target, in order to achieve the targets, set for the future. There are certain, reliefs provided in the standard, for the first year of application. Scope 3 GHG emissions are not required to be disclosed in the first year of application. And there is a relief that if an entity is already using a different measurement approach, so it is not required to follow the greenhouse gas protocol for calculation of the greenhouse gas emissions. So there is a protocol, referred to in the standard, which is not required to be applied from the first year. So this is the relief provided in the standard.
Now I'm going to present a preliminary structure of an illustrative sustainability report which has been prepared, based on the requirements of the standard and which have been, standard IFRS S1 and S2 and the SASB standard. So this is sustainability related financial information for the year ended, as we have, financial statements prepared in connection to air. So similarly, we'll be preparing this report in relation to air. Then we have, this is the sheet, presenting the sustainability risk and opportunities. As I said, the standard talks about, sustainability related risk and opportunities and the metrics and targets, set for that. And then the disclosures are required, let's say governance strategy, metrics and targets, and etc. So this sheet presents us the risk and opportunities. The first sheet is about climate related risk and opportunities. And this has been prepared, following the guidance provided in IFRS S2 for a household company. And this sheet represents, the sustainability risk and opportunity other than, climate related for a household company, and based on the guidance provided in the SASB standard. And there will be notes to the financial statements. What we are foreseeing is, we're considering the, how it can be a consistent report, across the industries. So we prepared, this sample report. So there will be a statement of compliance, as is the requirement in the standard. That there should be given a statement of compliance showing the standard which entity has followed in the preparation of the report. And there are disclosure requirements, let's say governance, strategy, risk management, and metrics and targets, and the impact of the risk and opportunities of a future horizon, let's say short-term, medium-term, and long-term impact on the cash flows. So this sheet, at the end, represents that. So these are the disclosure requirements against which the company will be required to respond. Now I'm going to present the criteria that we have developed, a proposed criteria for applicability adoption of these standards in Pakistan, and on which we require your feedback. So we have applied a phased approach, and the same approach was followed in other jurisdictions, and this is something, which we think is feasible in our scenario as well, and on which we are going to have, discussion with you as well. So what we have done is, in the first phase, we are proposing that in the first phase, the companies with turnover greater than 25 billion in last 2 consecutive financial years, or the companies, which have employees, more than 1,000 in number, or asset base, greater than 12.5 billion, will come into applicability net, and will be required to prepare financial sustainability related financial information, effective from period beginning from, let's say, January 1, 2024. And from phase 2, the companies, lesser significant, of lesser size, we are proposing to apply these standards. So the companies which have, turnover greater than 12.5 billion rupees in last 2 consecutive financial years, or the companies which have employees more than 500 but less than 1,000, or the companies having asset base of 6.25 billion, greater than 6.25 billion, shall be applying these standards effective from January 1, 2025. And in the phase 3, what we are proposing is the listed companies which have not been, which have not fallen into phase 1 and phase 2 shall be required to apply these standards effective from January 1, 2026. So the impact is the overall summary is that the listed companies, all listed companies shall be required to apply these standards. And the other than listed, significant companies with significant size, turnover, or employees, shall be required to apply these standards. So as standard says, there are some of the keynotes. For example, the standard says that only in the first year of reporting, only climate-related disclosures are required. And the first reporting standard allows us to give first report within 9 months from the close of the financial year. And the standard also gives us relief, as I said earlier, that scope 3 emissions are not required, as this is one of the challenging areas. So the standard gives us relief for the first year. So scope 3 emissions are not required to be disclosed in the first year of reporting.
And there's also the standard on the assurance side has also come in. And what we're proposing is the assurance of the sustainability report shall be performed from the second year, so that the companies have, put in, appropriate control systems, everything in the first year. And from the second year, yes, things should be in such a form that it can be assured, the assurance can be performed on those systems, information, etc. So this is what we are proposing. So that's all from my side. Thank you. Now for the consultation session, I would request on stage the Executive Director of SECP, Ms. Musarrat Jabin. I would also request on stage the Vice Presidents of ICAP, Mr. Aslan Khalid and Mr. Asad Firoz. I would also request on stage Senior Council Member of ICAP and Chairman of Accounting Standards Board, Mr. Farooq Rahman. And of course, the Director Technical of ICAP, Mr. Mohammad Imran Khan. Aslan Saab will be joining us shortly. Now, this is going to be an open session, and we want the audience to, ask whatever questions that have come to their mind based on this presentation or previously. I would like to start with a question of my own. Okay, Farooq Saab, if you would like to say a few words, and then I'll throw a question. Thank you, Zunair. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum all. IFRS Sustainability Disclosure Standards आ गए हैं. यही हमारा पर्पस है, रीज़न है आज यहाँ बैठने का. थोड़ा सा let me give you a brief background and the importance or significance of having these sessions and also around these sustainability standards. First of all, the background of IFRS sustainability standard has been that in 2021, November, 3rd of November, at the COP26, there was this significant announcement about formation of International Sustainability Standards Board. Why this is such a significant announcement? The reason is we are all aware that for financial statements, last many years, we are all used to of having financial statements prepared under IFRS accounting standards, that is now it has been labeled as. पहले तो हम उसको सिर्फ IFRS standards कहते थे, now IFRS accounting standards. IFRS accounting standards are issued by International Accounting Standards Board. International Accounting Standards Board comes under the structure of IFRS Foundation. So this organization, this announcement of the formation of ISSB is a sister organization to IASB with exactly the same status. So, जो accounting standards जो हम बिल्कुल normally in Pakistan, around the world, more than 140 countries, IASB के जो IFRS accounting standards हैं, वो follow किए जाते हैं और वो एक तरीके का gold standard है about reporting. So this entity, this forum is exactly with the same status, and they have now started issuing sustainability related financial disclosure standards. So
exactly same इनका status हो गया, और जो accounting standards की applicability that I'm referring to around the world कि वो इतनी significant क्यों है, हर entity, हर jurisdictions को follow करता है, उसका one of the key reason has been that those standards were endorsed by ISCO, International Organization of Securities Commission. That is an organization where all the corporate regulators are members. So from Pakistan, SCCP is a member. So जितने भी corporate regulators हैं वो उसके member हैं, and accordingly उसकी endorsement has made this significant importance to this that in the respective jurisdictions उनकी applicability ensure हो गई हुई है. ISSB के ये दोनों standards हैं S1 and S2, ये within a period of 18 months यानी 2021 नवंबर में फॉर्म हुआ वो बोर्ड, और 18 months के अंदर standards आ गए हैं. ये एक extraordinary achievement है, और that also shows the importance and urgency of the topic around the world. So ISCO ने इन standards को endorse कर दिया हुआ है, and accordingly they have written to more than their 130 members around the world के इनकी, जैसे Mr. Sarat ने explain भी किया कि इसमें respective जो members हैं उन्होंने अपना action लेना है. तो that is another importance. अच्छा, ये एक common question भी होता है कि what is the need of having these sustainability standards? ये एक सवाल आता है. इसमें sustainability area के अंदर already बहुत सारा काम हो रहा था. In fact, in the last 20 years, बहुत सारे frameworks और guidelines कह लें या उनके ऊपर framework standards आते रहे हैं और हैं, और companies around the world उनको यूज़ करते हुए already किसी न किसी form में reports भी कर रहे थे. But it is said that ये बहुत fragmented है, और the way those have been written उसकी वजह से जो companies उनको follow करते हुए publish कर रही हैं उसमें शायद वो consistency नहीं है या वो quality नहीं है. So there was a significant demand that IFRS जो कि एक बहुत ही successful model है और उसके अंडर already financial statements जो हैं वो बन रही हैं, so to use that forum and accordingly जो standards आए हैं वो बिल्कुल उसी language में, उसी अंदाज में, उसी structure के through है जिस तरह से हम लोग commonly understand करते हैं. तो that is another importance. जो इस importance के हवाले से जो अगला मेरा point है वो ये कि जो बाकी frameworks और standards हैं वो उनको जब आप अप्लाई करते हैं तो उनका कॉन्टेक्स्ट वाइडर स्टेक होल्डर्स होता है, which includes employees, society. ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनके बारे में और इसमें लिखा हुआ है कि these are for primary users of financial reporting, which is exactly the same as for financial statements. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनके लिए बनती हैं उन्हीं के लिए ये स्टैंडर्ड लिखे गए हैं, उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सामने आए हैं. फॉर क्लैरिटी सेक, प्राइमरी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कौन है? सो दीज आर 3. ये स्टैंडर्ड ने इनको बताया भी है. 1, इन्वेस्टर्स, एग्जिस्टिंग, प्रोस्पेक्टिव. 2nd, lenders. 3rd, other creditors. So इससे हमें जो बात समझ में आती है वो ये कि जो provider of capital है that is where the focus is. So these standards are investor focused. Clearly understand कर ले
کہ یہ انہی کے لیے ہے جن کے لیے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بن رہی ہیں, یہ انہی کے یوز کے لیے ہے, یہ وائڈر سوسائٹی کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہے, لائک ادر فریم ورکس جو کہ اینڈ ون آف دا موسٹ کامن فریم ورک GRI ہے, گلوبل رپورٹنگ انیشیٹو. تو یہ وہ پورا وائڈر اس کا فوکس ہوتا ہے اور اس کا جو ہے وہ انویسٹر فوکسڈ ہے. Now, when I say investor focused, so investor focused, lender focused, other creditors focused, یہاں جو users ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے, the market was having this demand that the information provided by financial statements are not good enough. جو انفارمیشن اویلیبل ہو رہی ہے تھرو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس وہ گڈ انف نہیں ہے, دے ریکوائر مور, اینڈ واٹ دیٹ مور از وہ ان اسٹینڈرڈس میں ہارڈ کوڈڈ ہو گیا ہوا ہے. تو دیٹ از دی بیک گراؤنڈ اباؤٹ دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. ناؤ کمنگ ٹو دی ایکچوئل یوز اینڈ امپلیمنٹیشن کے اوپر, عمران نے آپ کو ایک اوور ویو دیا ہے اسٹینڈرڈ کا, and this is by no means a detailed understanding of the standard جس کے لیے ہم ایک separate seminars کر رہے ہیں اور بھی کریں گے. آج کا جو purpose ہے وہ consultation ہے. We would like to understand your views, comments, suggestions, کوئی recommendations ہیں, challenges ہیں, and I'm sure there are challenges جس پہ ہم فردر اب جب آپ کو ہم فورم ابھی کھولتے ہیں تو بات بھی کر لیں گے. سو جو اسٹینڈرڈس کی اپلیکیبلٹی یا گراؤنڈ پہ امپلیمنٹیشن ہے اس میں تھیوریٹیکل آسپیکٹ کو اگر میں تھوڑی دیر کے لیے الگ سے کروں, سو ایک کمپنی پریکٹیکلی کل اگر اس کو یہ فائنینشیل ڈسکلوجرس دینے ہیں سسٹینیبلٹی ریلیٹڈ, یہ رپورٹ بنانی ہے, تو اس نے کرنا کیا ہے, واٹ آر دی فرسٹ اسٹیپس, کیسے آگے بڑھنا ہے. سو ان اسٹینڈرڈس نے, یہ اسٹینڈرڈ صرف دو ہیں, S1 and S2, بٹ لیٹ می assure you these comprise a complete framework. اس میں پورا سسٹینیبلٹی ریلیٹڈ جو کچھ بھی ہے وہ ان میں سمرائز ہو گیا ہوا ہے. سو ان اٹ سیلف یہ کمپریہنسو ہے. وائی آئی سے دیٹ, S1 جو ہے, اور جو لوگ یہاں اگر اکاؤنٹنٹس ہیں دے کین انڈرسٹینڈ کہ S1 از ایکولنٹ ٹو IAS1. IAS1 پریزنٹیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ وی کامنلی انڈرسٹینڈ, تو S1 وہی ہے. اس کے اندر جو کانسیپٹ آف مٹیریلٹی ہے وہ وربیٹم سیم ہے, ایگزیکٹلی سیم ہے. سو کوئی نئی انڈرسٹینڈنگ نہیں کرنی کہ مٹیریلٹی وہی ہے جو ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے لیے کرتے ہیں. فیئر پریزنٹیشن کا کانسیپٹ, کمپیریٹیو کا کانسیپٹ, ایسٹیمیٹس, ججمنٹس, ایررز سارے وہی ہیں, ایگزیکٹلی سیم ہے کانسیپٹ. سو جو لوگ IS1 سمجھتے ہیں ان کے لیے S1 سمجھنا بھی اتنا ہی میرے خیال میں آسان ہوگا اور ابزارو کرنا ہوگا. ناؤ فار ہیونگ a proper report prepared, there are, عمران نے mention کیا, there are 77 industries, right? دنیا میں پوری ریسرچ ہونے کے بعد ایک انڈسٹری کلاسیفیکیشن کی گئی ہے جس کے اندر ہر قسم کی انڈسٹری جو ہے سیکٹر وہ ان 77 انڈسٹریز میں کمپرائز کر جاتا ہے. سو لیٹ سے کوئی ہاؤس ہولڈ صابن بناتا ہے, شیمپو بناتا ہے, کوئی بسکٹ بناتا ہوگا, کوئی ایگریکلچر پروڈیوس کرتا ہے, کوئی فرٹیلائزر کرتا ہے, کوئی آٹو میں گاڑیاں بناتا ہے, کوئی الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتا ہے, کوئی آئل اینڈ گیس کے اندر ہے, ٹیکسٹائل کے اندر ہے, فٹ ویئر بناتا ہے. یہ ساری انڈسٹریز وہاں لسٹ ہوئی ہوئی ہیں 77, اور ان کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے. اگر کسی کو ذرا بھی کوئی کنفیوژن ہو تو وہ اس ڈیفینیشن سے دیکھ سکتے ہیں. اور ایک انٹیٹی اسٹینڈ الون کین ہیو
more than one industry classification, or on a consolidated level you can have 5, 10 جو بھی اس کے آپ کو ریلیٹ کر رہے ہیں انڈسٹریز. So all those industries becomes relevant. Now here is a company جو کہ فار ایگزامپل آئل اینڈ گیس کے اندر ہے, تو اس نے اپنا اسٹیپ لینا ہے, جا کے کھولنا ہے فار کلائمیٹ S2 کے اندر اپنا آئل اینڈ گیس کو جا کے کھولنا ہے. دیز آر ناٹ کہ جی آپ نے کوئی 200 صفحے 400 صفحے پڑھنے ہیں, یہ فیو پیجز ہیں, کہیں 10 ہوں گے, کہیں 5 ہوں گے, کہیں 7 ہوں گے. وہ جا کے آپ نے اپنی انڈسٹری کا آئل اینڈ گیس کا جا کے آپ نے کھولنا ہے. وہاں آپ نے کوئی فردر مائنڈ اپلیکیشن نہیں ہے, وہاں سسٹینیبلٹی ریلیٹڈ رسکس اینڈ اپارچونیٹیز ہارڈ کوڈڈ لکھے ہوئے ہیں کہ اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ, آئل اینڈ گیس سے ریلیٹڈ یہ رسک ہے. اگر آپ کنزیومر گڈس کے ہیں, آپ وہاں جا کے دیکھیے, وہاں اسپیسیفکلی بتایا ہوا ہے کہ آپ کے رسک اینڈ اپارچونیٹیز یہ ہیں. ادر دین کلائمیٹ آپ نے SASB میں جانا ہے, سسٹینیبلٹی اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس بورڈ. دس واز اے فورم فارمڈ ان 2011 اور بائی 2019 انہوں نے یہ 77 انڈسٹری کلاسیفیکیشنس کی اور اس سے ریلیٹڈ اپنے اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ پبلش کیے, جو ایز وی اسپیک مور دین 2500 کمپنیز آلریڈی اراؤنڈ دا ورلڈ کمپلائی کر رہے ہیں. آپ ان کے ویب سائٹ پہ جا کر ان کمپنیز کی یہ رپورٹس جو کہ SASB کمپلائنٹ رپورٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں, اینڈ یو کین ہیو کہ کس قسم کے ڈسکلوجرز جو ہیں وہاں آ رہے ہیں. سو ناؤ جب آپ اس اسپیسیفک انڈسٹری سیکٹر کے اس کو جا کے نکالیں گے کلائمیٹ کا S2 میں, ادر دین کلائمیٹ SASB کے اسٹینڈرڈ میں, وہاں بھی بالکل انڈسٹری کا اسپیسیفک ہے, یو ول ہیو دی سسٹینیبلٹی رسک اینڈ اپارچونیٹیز. جو ٹیکنیکل ٹرم یوز ہوئی ہے ان کے اندر وہ ہے ڈسکلوجر ٹاپک. ڈسکلوجر ٹاپک انڈسٹری اسپیسیفک سسٹینیبلٹی ریلیٹڈ رسک اینڈ اپارچونیٹیز کو کہتے ہیں. سو آپ اپنی کمپنی کا وہاں سے جا کے دیکھیے, اینڈ دین اس کے جو ڈسکلوجرز کرنے ہیں کوانٹیٹیو, جو کہ میٹرکس اینڈ ٹارگٹس کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے, وہ وہاں بتایا ہوا ہے کہ یہ والا ڈسکلوجر کرنا ہے, یہ والا ڈسکلوجر کیوں کرنا ہے, اس کی فردر ٹیکنیکل ڈیٹیلز کیا ہے, کیا گائیڈنس ہے, کوئی فردر ریفرنس کرنا ہے تو وہ بھی وہاں بتایا ہوا ہے. سو دین یو کین گو اینڈ سی دیٹ, اینڈ اکارڈنگلی آپ وہ ڈسکلوجر کر سکتے ہیں. اور انہی سسٹینیبلٹی ریلیٹڈ رسک اینڈ اپارچونیٹیز کے لیے آپ نے اس کے اراؤنڈ گورننس, اسٹریٹجی, رسک مینجمنٹ, اور جو میں نے آپ کو میٹریسز دیے وہ ان کے آپ نے دینے ہیں. تو دیٹ از اے ویری براڈ ایکسپلینیشن آف دس ہول کانسیپٹ. پریکٹیکلی اسپیکنگ, اور یہ میں ریگولرلی لوگوں کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ ایک نئی لینگویج ہے. دس از اے نیو لینگویج, اینڈ بیکاز ابھی ہم اس نئی لینگویج کو, اگر کسی کو چائنیز نہیں آتی, فرینچ نہیں آتی, تو اس کے لیے وہ بالکل کیا بول رہے ہیں سمجھ نہیں آئے گی. لیکن آپ کو وہ لینگویج اب اپنی آرگنائزیشن کے لیے, کیونکہ یہ ریلیونٹ ہو گیا ہوا ہے, دس از دی ڈیمانڈ آف دا مارکیٹ, اینڈ یو آر ڈوئنگ دس فار یور آنرس جو کہ اس کے اون کرتے ہیں, یعنی انویسٹرس, لینڈرس, کیونکہ ان چیزوں کا امپیکٹ آپ کی انٹیٹی کی سسٹینیبلٹی سے ریلیٹ کرتا ہے, اور یہ لنک ہوتا ہے اس کے کیش فلو سے. جو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہم بناتے ہیں, کیا کوئی کمپنی ڈپینڈنٹ ہے ان اسٹینڈرڈ کے اوپر؟ ٹرانزیکشن تو آن گراؤنڈ ہو رہی ہے نا, کوئی مال خرید رہا ہے, کوئی مال بیچ رہا ہے, کوئی پروڈیوس ہو رہا ہے, کوئی امپلائیز کی سروس ہے, مشین بنا رہی ہے, گورنمنٹ کے ساتھ ٹیرفس ہیں, کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی آن گراؤنڈ ہو رہی ہے. واٹ اکاؤنٹنگ ڈز از کہ وہ ایک لینگویج پرووائڈ کیا ہے اس نے
कैसे आपने उसको रिपोर्ट करना है, कौन सी कॉस्ट है जो कैपिटलाइज होगी, कौन सी कॉस्ट है जो कि चार्ज होगी। ग्राउंड पे ट्रांजैक्शन हो रही है, कौन सी चीज़ आपने रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है, अक्रूवल क्या है, टैक्स कैसा है, ये ग्राउंड पे ऑलरेडी हो रहा है। अकाउंटिंग ने वो लैंग्वेज दी है कि उसको आप कन्वर्ट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करें। सस्टेनेबिलिटी इज़ द सेम। क्या कोई एंटिटी ऐसी हो सकती है दुनिया के अंदर जहां इमिशंस नहीं हो रही, जहां लाइट नहीं है? ऐसा हो सकता है? क्या कोई कारोबार काम कर रहा हो और उसका इंटरेक्शन एम्प्लॉयज़ के साथ ना हो, उसका इंटरेक्शन रेगुलेटर्स के साथ ना हो, क्या उसका इंटरेक्शन सप्लायर्स के साथ ना हो? किसी ना किसी फॉर्म में आपके, अगर आप टेक्सटाइल में हैं तो आप कॉटन पे डिपेंडेंट हैं, कॉटन कहीं से आनी है, अगर कॉटन के आने में कहीं कोई पिछले साल पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं हुई, आपके कैश फ्लोज इम्पैक्ट कर गए। तो अंडरस्टैंड करें कि ये ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी ऑन ग्राउंड हो रही हैं और इनको आपने उस लैंग्वेज को लर्न करके कन्वर्ट करके प्रेजेंट करना है इन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। दीज आर ऑल्सो हैपनिंग just like the other transactions that I have explained. Last मैं अपनी close करूँगा कि from an ICAP standpoint we understand that this is a new topic. इसमें बहुत सारे concepts नए हैं, as I said कि language है, so we have to work on creating awareness और साथ ही साथ capacity building के लिए भी हमें काम करना है। So this is our responsibility. We are in contact with International Sustainability Standards Board. Previously जब यहाँ मई में लाहौर में ही हुआ है तो ISSB हमारे साथ मौजूद थे, कराची में भी हुआ है तो वहाँ एक सेमिनार के अंदर मौजूद थे, तो हम उनसे कनेक्टेड हैं। हमने उनके साथ लाइसेंसिंग अरेंजमेंट भी किया है और कुछ पब्लिकेशंस हैं जो कि हम वेरी सून लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल एडवांस स्टेज पे है क्योंकि उनका लीगल प्रोसेस बड़ा लंबा होता है। सो वी आर अबाउट टू ब्रिंग अ पब्लिकेशन फॉर डायरेक्टर्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइजेशंस को डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने चलाना है। सो ये जो पूरे स्टैंडर्ड्स और जिनकी बात कर रहे हैं उनके लिए डायरेक्टर्स के साथ ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए ये सारे टॉपिक्स, अगर ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल, फुटवेयर, फूड, एग्रीकल्चर, व्हाटएवर, उनके लिए उस एंटिटी के लिए क्या रेलेवेंट चीज़ है सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड, तो वो पब्लिकेशन है। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल पब्लिकेशन इंशाल्लाह वेरी सून। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हम बिफोर हैविंग दिस सेशन हम पब्लिश कर देंगे, बट वो नहीं, वहाँ से क्लियरेंस आई, दे आर स्टिल रिव्यूइंग। उन्होंने कहा है कि हम एक्चुअल एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट भी देखेंगे, सारे डिस्क्लेमर वगैरह। सो इंशाल्लाह वी विल बी हैविंग दिस वेरी सून। चूँकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसके अंदर शायद जो इस रूम में मौजूद हैं, इसके अलावा इसको वाइडर पैमाने के ऊपर करना होगा, तो फॉर द मेंबर्स एज वेल एज नॉन मेंबर्स एज वेल, तो इसका ई लर्न जो है उसके लिए भी ISSB के साथ हमने हम अपना खुद डेवलप कर रहे थे, फिर वो ISSB डेवलप कर रहा है, तो उन्होंने अभी इमरान ने उनसे फॉलोअप किया था, तो विद इन दिस ईयर इंशाल्लाह ई लर्न भी आ जाएगा। उन्होंने तो शायद नवंबर की हमें बताया है, तो होपफुली बाय नवंबर वो ई लर्न भी आ जाएगा IFAC के साथ मिलकर, तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग उस तरफ से भी हो जाएगी। और बाकी जो असद ने बात की कि रीजनल कमिटीज़ जो हैं वो सेमिनार्स जो हैं, वर्कशॉप्स जो हैं वो एज टू द स्टैंडर्ड्स भी करेंगे, बट विद इन दी स्टैंडर्ड जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट है, वाटर है, प्लास्टिक रिलेटेड अगर एयर पोल्यूशन की बात है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम साथ साथ जो है टॉपिक बाय टॉपिक भी जो है इसके ऊपर करते रहेंगे। इमिशंस की कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो सेट के सबके ये तो हर कंपनी में ही होगा, और इसका क्योंकि बिजनेस इम्पैक्ट है। इफ़ आई टॉक अबाउट द टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल के ऊपर अगर आपने लास्ट कुछ दिनों में न्यूज़ देखी हो कि जी यूरोप के अंदर कार्बन टैक्स की बात हो रही है, सो जो पाकिस्तान का पूरा टेक्सटाइल सेक्टर है वो सिग्निफिकेंटली पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, और क्योंकि फ्रंट के ऊपर तो वो एक्सपोर्टर है, बट बैक हैंड के ऊपर
पूरा चेन है, एक पूरी चेन है जिसके अंदर उसको कोई स्टोर स्पेयर्स भी देता होगा, कोई और भी सप्लाई, कोई उसको आउटसोर्स भी बना कर देता होगा। तो ये पूरा एक लिंक है जो कि उससे इम्पैक्ट हो सकता है, और फिर इसकी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, तो आई विल नॉट go into that. So with this background, I'm sure you will have questions, comments, challenges. So I'll be happy to, and all of us will be happy to give an answer. So over to you, sir. Zunair ne pehla question karna tha. Zunair, you wanted to ask the first question. So because a lot of new standards are being added और financial statements के time पे ही उनको भी issue किया जा रहा होगा, will these be subject to the same kind of audit या इनकी audit की requirement भी फिर evolve हो रही होंगी? जी, अभी इमरान ने आपको एक्सप्लेन किया अपने प्रेजेंटेशन में वेरी ब्रीफली कि सस्टेनेबिलिटी की जो अश्योरेंस है वो दुनिया में भी इसका स्टैंडर्ड जो है वो अभी क्योंकि ड्राफ्ट स्टेज पर है तो कोई आपको एक्चुअल मिलेगा नहीं, लेकिन जो प्रीवियसली हो रही हैं वो ISA 3000 में हो रही हैं और इमिशंस के लिए 3402 है, लेकिन ये एक सेपरेट पूरा फ्रेमवर्क आ रहा है। अरसलान अगर आप Okay, so obviously when you talk about corporate reporting or sustainability reporting, obviously this next question is the credibility of that reporting, obviously. And this is a very much obviously a relevant topic for the investors as well. They would like to know that whatever you are reporting, and this is the reason why standardization is happening through the new standards. So the assurance will go hand in hand. ISRE 5000 is almost in the finalization stage by the end of this year. We will see the new specific standard on the sustainability assurance, which will list down the approach and processes and procedures. Because you are not auditing the historical financial information now, we are auditing the KPIs, we are auditing the system to capture those KPIs, the processes around generating those KPIs or calculating those KPIs in a regular and credible way. So when an organization says that, okay, we have achieved 20% reduction in our carbon emissions, what it means, where they were, how they have calculated that reduction of 20%, what systems are present in the company to capture that, what controls are implemented to ensure that there is an integrity of data underlying that information. And there are a whole range of KPIs that will be reported, from environmental, even from identification of risk and opportunities, whether you have been able to landscape the risk and opportunities in a complete way relevant to your industry, whether you have a good governance process to strategize as to how you are going to deal with those risks and opportunities. Now the problem is that we are focusing more on the reporting side of it, which is the reason why, and which is actually the reason why people should start thinking how to embed your corporate strategy in a way that you don't have just financial KPIs, but you have a environmental KPI, you have a social KPI, etc. So that this will get reported like financial performance at the end of the day. So the auditors would be relevant not only for the financial performance and their view and opinion on the information reported in the financial part of the report, but also on the KPIs that you are reporting on the sustainability side. Because now I think the corporate performance is not limited to the financial performance. So the concept is changing and will change very rapidly. So when a company announces that, okay, to the stock exchange that a year-end result, the announcement, I think most of the global announcements are not only that how much profits we have made, how much assets we have grown, but also what we have delivered on the environmental side, to what extent we are progressing towards the targets of
greenhouse emissions, what is our diversity ratio in an organization. So all these KPIs and the key headlines are also reported with the headline of the profitability and all financial numbers. So this becomes very much part of our relevant information to the stakeholders. So this, I think you will soon see that trend coming out in Pakistan as well, that when the stock exchange announcements will come, those announcements will not be limited to the financial performance, but I think good companies would start expanding it to let the stakeholders know that if we committed that we will, for example, achieve a gender diversity of X%, where we are in terms of that ratio. Because I think you go back to why it is relevant, because companies' financial performance is a short-term thing. A company cannot perform on a long-term basis unless they are looking at those KPIs and they are basically delivering on those ESG KPIs as well. Otherwise, that financial performance will not be sustainable, because your cash flows will get impacted, maybe because of environmental laws, maybe because of the business model that you need to change to comply with the social pressures, etc. So it's the corporates, I think as companies, you're all maybe every year you go on the drawing board, make your budgets plan that what we are going to achieve in a short term and a long term. But those KPIs now have to also, the projections should also talk about the ESG projections in times to come and how they are correlated with your financial performance. So that's a very interesting concept, because then obviously people are not taking short-term steps to show profitability. To answer the question, we will have the auditing standard very soon. Right. We have the floor open for questions. Assalamu alaikum. Nabil Ahmed from Talim Finance Company. तो मेरे 3 क्वेश्चन है, वो छोटे से. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि S1 माइक अगर कर ले S1 जो है वो एड्रेस कर रहा है फ्यूचर कैश फ्लोज रिस्क रिलेटेड एस्पेक्ट को. IFRS 9 भी सेम जो है वो डिस्क्लोजर्स पे करता है रिस्क रिलेटेड कैश फ्लोज जो हैं वो उसमें आइटम वाइज आती हैं. बैलेंस शीट में एक डिस्क्लोजर है जिसमें आप बताते हैं कि शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म 5 इयर्स तक क्या रिस्क हैं. तो S1 और IFRS 9 क्या ओवरलैप कर जाएंगे इस रिस्क को, या S1 कोई और एस्पेक्ट भी देखेगा? वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड है. बिल्कुल फ़र्क है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है, और ये सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके अंदर आपके एनर्जी मैनेजमेंट, जो एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस के जो रिस्क होते हैं ये उसमें है. तो बिल्कुल 2 अलग अलग चीज़ें. सेकंड क्वेश्चन है, ये गवर्नेंस रिलेटेड एक था कि जिसमें मैनेजमेंट और बोर्ड जो हैं वो इसको ओवरसी करेंगे. तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में तो 3 मैंडेटरी कमेटीज़ जो हैं वो उसमें रिस्क रिलेटेड भी एक कमेटी है. क्या वही इसको एड्रेस करेगी, या आप एक और कोई मैंडेटरी करेंगे कि एक और बोर्ड कमेटी फॉर्म हो जाए इसके लिए? आई थिंक इट्स ऑन नाउ. उसके अंदर 2 कमेटीज़ हैं, आप सही कह रहे हैं. वी वर स्टिल थिंकिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग इन हाउस कि हम उसके लिए कोई तीसरी कमेटी बनाएं, बट या तीसरी कमेटी हो या गिविंग एन एडिशनल मैंडेट टू ऑल ऑफ दीज, टू वन ऑफ दीज कमेटीज़. ये अभी इज़ येट टू बी फाइनलाइज, लेकिन द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ये मैंडेट अभी हमने पास ऑन करना है. थर्ड क्वेश्चन बस एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड है कि कुछ क्राइटेरिया भी शो किए हैं कि उस पर क्राइटेरिया पे जो फुलफ़िल करता है लिस्टेड कंपनी मोस्टली, या फिर जिसकी एम्प्लॉय रेशो ज़्यादा है, तो उसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कैटर नहीं किया जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, साइज़ भी है. और सेकंड इसी के साथ ही है कि फोर्स कैजुअल जो इशू किया हुआ SACP ने, क्या उसको भी देखेंगे, या इसको सस्टेनेबिलिटी के लिए सिर्फ इसको देखेंगे और रिपोर्टिंग के लिए फोर्स कैजुअल को देखेंगे? इमरान, आप बताते. देखें, जो फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में जो बात की गई है वो तमाम कंपनीज़ की बात की गई है. वो इट्स नॉट जस्ट अबाउट लिस्टेड कंपनीज़. और जो फ़ेज़ 3 में बात की गई है वो लिस्टेड कंपनीज़ हैं जो फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में कवर नहीं की गई. ठीक है, तो फ़ेज़ 1 में लेट से कोई कंपनी है जिसकी एसेट बेस 12, लेट से 25 बिलियन उसका टर्नओवर है, या उसकी एसेट बेस 12 बिलियन से ज़्यादा है, तो फ़ेज़ 1 में आ जाएगी. और अगर लेट से 6.25 बिलियन उसकी एसेट बेस है, या उसके एम्प्लॉयज़ 500
امپلائی سے زیادہ ہیں تو وہ فیز 2 میں آ جائے گی ایون اف اٹ از ناٹ لسٹڈ. تو ہم نے کرا یہ ہے کہ جو فیز 1 فیز 2 میں ہے وہ سگنیفیکنٹ کمپنیز اس میں آ جائیں گی ایون اف دوز آر ان لسٹڈ. بٹ فیز 3 میں اونلی لسٹڈ کمپنیز جو کہ فیز 1 فیز 2 میں کور نہیں ہوئی ہیں وہ پھر وہ فیز 3 میں آ جائیں گی. اٹ مینس کہ لسٹڈ کمپنیز ساری ان پہ یہ بائی فیز 3 لگ جائے گا. اور جہاں تک کارپوریٹ لا سے کنیکشن کی بات ہے تو ہم وی ول گیو اے ریکمنڈیشن بیسڈ آن دا فیڈ بیک دیٹ وی آر کلیکٹنگ فرام یو گائز. ہم پھر آئی کیپ جو ہے وہ ریکمینڈ کر رہا ہوگا پھر لیٹ سے وہ ریگولیٹری سائڈ سے اس کو کیسے فٹ ان کیا جاتا ہے. اٹس فرام دا ریگولیٹر سائڈ. آفتاب صاحب نے بہت ساری چیزیں نوٹ کی ہوئی ہیں. السلام علیکم. میرا نام جی آفتاب ہے اینڈ تھینک یو ویری مچ. مجھے ذرا شارٹ نوٹس ملا تو میرے اسپیسیفک کویشچن ہوں گے بٹ ناٹ ایز اے پروفیشنل بٹ ایز اے انڈسٹری سائڈ. مجھے بڑی خوشی ہوئی ایون انکلوڈنگ ایس سی سی پی کو سن کے کہ یہ جو چیز ہم کرنے جا رہے ہیں یہ انڈرسٹینڈنگ رسپانسبلٹی اینڈ دین کیئرنگ دی انڈسٹری اینڈ دی چارٹرڈ اکاؤنٹس along یہ کرنے کے لیے اور آپ جو روڈ شوز یہ کر رہے ہیں یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. سو ہم جس انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کا سائز اتنا ہے کہ ہم تو ویسے ہی شاید پہلے سے بھی پہلے آ جائیں. اور آپ نے صحیح کہا کہ ہم مور اور لیس یہ سارے کام کر رہے ہیں. اٹس مور آف اے فارمیٹنگ اینڈ پریزنٹنگ کہ یہ کیسے ہونا. ہیونگ سیڈ دیٹ مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ آئی کیپ کے ساتھ میرا ادروائز بھی تعلق رہا ہے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ میں, اس کی امپلیمنٹیشن میں پریکٹیکل پرابلمس آئیں گے. ہمارے پاس کیپیسٹی کا سیریسلی ایشو ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ کیٹیگری 1 میں جو آپ نے پہلے سال اپلائی کیے ہیں اس میں کتنی ایکچولی کمپنیز کر رہی ہیں. اور آئی نو فار شیور کہ پہلی والی کیٹیگری میں موسٹلی لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اٹس مور آف دیٹ ناؤ یو ہیو ٹو پریزنٹ اٹ اینڈ ایلوکیٹ دا ریسورسز اینڈ بیکاز آف دا فائنینشیل اسٹرینتھ دے کین ڈو اٹ. سو اس میں شاید آپ کو انڈسٹری کو اور انوالو کرنا پڑے گا ایز ایف, بیکاز یہ ایک اچھا کام آپ کا. اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لا کو ہم ڈنڈا مار کے اسٹینڈرڈ اپلائی نہیں کر رہے. دس از واٹ وی آل ایز انڈیویجول ایز اے ہیومن بینگ ریکوائرڈ. سسٹینیبلٹی بھی ہوگی, کلائمیٹ کی رسپانسبلٹی بھی ہوگی. تو آئی ایم شیور کہ میں ڈیٹیل سے پڑھ کے پھر کچھ میرے اسپیسیفک کامنٹس ہوں گے. آئی وڈ لائک ٹو ایڈ دیٹ بٹ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. میرے لاسٹ نائٹ ہی مجھے انویٹیشن آیا تھا بٹ آئی ایم ویری گلیڈ ٹو ایم ویری گڈ پریزنٹیشن اینڈ دی ڈسکلوجر سے دیٹ یو گیٹ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو آفتاب صاحب. آپ نے بات کی کہ جو فیز 1 یا جو کمپنیز کتنی اس کا ایک ایسٹیمیٹ ہے. سو جو ابھی کرائٹیریا اس میں لکھا ہوا ہے ہم نے کیونکہ انفارمیشن جو پبلکلی اویلیبل ہوتی ہے وہ لسٹڈ کمپنیز کی ہوتی ہے. سو ہم نے لسٹڈ کمپنیز کا ڈی ٹی ایس نے جو ہے وہ کچھ کام کیا ہے. ابھی وہ فائنلائز ہو رہی ہے رپورٹ بٹ انیشیل جو اس کا اسٹیمیٹ سامنے آیا ہے وہ لسٹڈ کمپنیز 70+ جو ہیں وہ فیز 1 کرائٹیریا کے اندر یعنی 25 بلین پلس جس کی بات ہو رہی ہے وہ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا میں اس کو الیبریٹ کر دوں کہ جو فیز 1 کرائٹیریا ہے اس میں پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ ویری لارج انٹیٹیز جو ہیں وہ اس میں فال کریں فیز 1 کے اندر. اب ویری لارج انٹیٹی کو ہم نے کسی فارم میں مطلب وہ بھی کرنا ہے نا کنورٹ کر کے کہ جی کیا مطلب کیا ہے. سو وہ ویری لارج کمپنی ہم نے ڈسکشن کو ٹریگر کرنے کے لیے ہم نے اسٹیمیٹ کیا دیکھا تو 25 بلین کا ایک کرائٹیریا ہم نے سامنے رکھا ہے. اینڈ یو نو وی آر ریسیونگ سم کامنٹس کہ جی 25 بلین خیر بہت زیادہ اس کے اوپر نہیں آئے ہیں کامنٹ بٹ ایک کامنٹ ہے اور جو کہ کیونکہ ہم اس کو ایک ورکنگ گروپ کے تھرو ہینڈل کر رہے ہیں اور ورکنگ گروپ میں سسٹینیبلٹی ورکنگ گروپ جو ہے اس میں اس کی ایکسیپٹنس ہوئی ہوئی ہے وہ یہ کہ اس کو سنگلی نہیں ہونا چاہیے. سو ان آرڈر ٹو بی جینوئنلی لارج یا ویری لارج ایٹ لیسٹ 2 کرائٹیریا میٹ ہونے چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے اینڈ یعنی ان میں سے 2 کرائٹیریا یعنی اگر آپ 25 بلین روپیز بھی ہیں اور 1000 امپلائیز سے زیادہ بھی ہیں تو پھر آپ اس میں فال کریں گے. تو یہ ایک
بیسڈ آن دا کامنٹس ریسیوڈ جب ہم اس کو فائنلائز کریں گے تو یہ ایک ابھی تک اس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ورکنگ گروپ میں کنسنسس تھا کہ اس کو 2 کریں. جو وہاں سے بھی سوال ہوا کہ اس میں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جو ہیں ان کا ڈیٹا ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اگر 70 لسٹڈ کمپنیز اس میں ایٹ لیسٹ آ رہی ہیں تو کم از کم اتنی تو ان لسٹڈ بھی تو ہوں گی. تو اب ویری رف ایسٹیمیٹ جو ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ویری لارج انٹیٹیز میں 200 کے قریب کمپنیز ہوں گی جو کہ فیز 1 میں امپیکٹ کریں گی، جو کہ اس رپورٹنگ میں جائے گی. تو جو چیلنجز ہیں یا جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ ٹارگیٹڈ کریں، کہ پھر جب جن کو کرنے جا رہے ہیں جب اس کے اوپر ایک کنسلٹیشن ہو جائے گی تو وی مے ٹرائی اینڈ اپروچ دوز اسپیسیفک کمپنیز ٹو ہیو سیشنس ود دیم کہ جی آپ فرسٹ فیز میں لگ رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے. ابھی تک ہم نے جو کراچی میں کنسلٹیشن کی، ابھی ہم کل اسلام آباد میں بھی تھے، اس کے علاوہ بھی آئی ہیو گون ٹو مینی فورمس. میں OICCI کے فورم پہ گیا ہوں، میں PICG کے فورم پہ گیا ہوں. وی آر کنیکٹڈ ود پاکستان بزنس کونسل ایز ویل اینڈ اسٹاک اسٹیجز. تو ان سب جگہ کے بعد مجھے یہ فیلنگ ڈیولپ ہوئی بھی ہے کہ وہ کمپنیز جن کو میں ویری لارج کمپنیز کہہ رہا ہوں، موسٹ آف دیم آلریڈی وے اہیڈ ہے، اور بہت ساری کمپنیز آلریڈی سسٹینیبلٹی رپورٹس بنا رہی ہیں، یا وہ اس فیز میں ہیں کہ ان کے پاس اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی انہینسڈ ہے. تو جو ویری لارج انٹیٹیز ہیں ان کی ایپیٹائٹ کیپیسٹی، کیونکہ وہ بزنس ان کا ڈائریکٹلی اس سے امپیکٹڈ ہے کہیں نہ کہیں، تو وہ مچ پریپیئرڈ ہیں. تو یہ میں نے ایک رف ایسٹیمیٹ آپ کو بتایا ہے کہ جو نمبر آف کمپنیز جو ہیں وہ کون سی امپیکٹ ہوں گی. وہ ڈسکس کی تھی، اینڈ آئی تھنک ارسلان صاحب آلسو مینشن کہ صرف ڈسکلوجر از ناٹ جسٹ امپورٹنٹ، از دا کمپیریبلٹی، بینچ مارکنگ ریفرنس، کہ میں جو اے کہہ رہا ہوں کیا یہ اسی کو اے کہہ رہے ہیں یا یہ سی کہہ رہے ہیں. سو وہ ایک ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور بینچ مارکنگ ہے وہ بھی شاید اس میں امپورٹنٹ ہوگی، ناٹ ود ان دی سیکٹر بٹ آلسو ان دی کارپوریٹ اینٹیٹیز. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ آفتاب صاحب. اس میں آپ نے شاید اس پہ کوئی سوال بھی ابھی تک تو نہیں آیا ہے بٹ میں اس کو ایلیبریٹ کر دیتا ہوں کہ جو اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ مینڈیٹ نہیں کرتا کہ آپ اس کی کوئی ایک سیپریٹ سسٹینیبلٹی رپورٹ بنائیں. وہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ اس کو مینجمنٹ رپورٹ میں، ڈائریکٹرس رپورٹ میں، ایون کراس ریفرنس کر کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں اگر کوئی انفارمیشن آ رہی ہے تو آپ اس سے بھی کراس ریفر کر سکتے ہیں. تو اس کی جو لوکیشن ہے وہ اس میں فلیکسیبلٹی دی ہے اسٹینڈرڈ نے. اچھا، میں نے جب جا کر اس کو ریویو کیا، جو میں 2500 پلس کمپنیز کی بات کر رہا تھا کہ وہاں یہ رپورٹس کس طریقے سے بنی ہیں اور پبلش کی ہیں، تو جب آپ وہ جا کے دیکھیں گے تو وہ اتنی موٹی رپورٹس ہیں اور آپ اس میں گم ہو جائیں گے، اور اس میں اتنے کراس ریفرنسز ہیں. یہ جا کے آپ صفحہ نمبر 218 پہ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 16 پہ دیکھیں، تو وہ اور 2 سیکٹرز کی میں بارکلیس کی دیکھ رہا تھا اور ایک اور بینک کی، تو وہ میں فارماسیوٹیکل کی دیکھ رہا تھا. تو 2 رپورٹس کو بھی میں ایگزیکٹلی وہ کمپلائی تو کر رہے تھے لیکن میں اس کو اس طرح سے کمپیئر نہیں کر سکا. تو دیر وی گاٹ دا آئیڈیا، ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستان میں کیونکہ جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ اور وہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا ایک فارمیٹ ہو. ایوری ون جو اس انڈسٹری کا ہے، کیونکہ یہ انڈسٹری وائز رسک اینڈ اپارچونیٹیز ہیں، تو سارے بینکس، سارے آئل اینڈ گیس، سارے الیکٹریسٹی جنریٹڈ والے وہ ایک ہی فارمیٹ پہ ایک ہی طرح سے کریں.
تو دیٹ از آر ریکمنڈیشن جو کہ عمران نے آپ کو جو رپورٹ السٹریٹو پریزنٹ کی ہے اس میں سارے ہاؤس ہولڈ کے وہ ایک ایگزامپل ہے اینڈ وی انٹینڈ یہ ویب سائٹ پہ ہوگی شاید یہاں تھوڑا دیکھنے میں مشکل ہو رہی تھی اس کو زوم کر کے آنا چاہیے بٹ یہ کیونکہ ویب سائٹ پہ ہم نے لگا بھی دی ہے اور بھی وی انٹینڈ ٹو ہیو آل 77 illustrative financial statements اویلیبل. تو آپ جائیے اپنی انڈسٹری کا اپنی کمپنی کا دیکھیے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. لیکن دین وہ اس سیکٹر کی جو آپ نے بھی کمپیریبلٹی کی بات کی وہ ساروں کا اسی طریقے سے آئے گا. دیٹ ول بی آر ریکمنڈیشن. اپ ٹل ناؤ دیر از اے کنسنسس امنگ آر ورکنگ گروپ جو ہم ایس ایس سی پی کو کریں گے کہ اس کا جو جیسے بینکس ہیں بینکس اپنی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اس کا ایک فارمیٹ دیا ہوا ہے. انشورنس کمپنیز ہیں تو آپ سب لوگ اس کو کنسسٹنٹلی ایک طریقے سے رپورٹ کرتے ہیں. کمپیریبلٹی ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ بیٹر ہوتی ہے اینڈ وے آف پریزنٹیشن کافی بہتر ہوتا ہے. تو بڑا ویلڈ کوشچن ہے. جی السلام علیکم سر. عدنان کوکر سر. سر فرسٹ میری آئی ووڈ لائک ٹو کانگریچولیٹ ایس سی سی پی. سر یہ جو بنا رہے ہیں ڈسکلوجر وغیرہ دے رہے ہیں دس اے گڈ تھنگ بٹ دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بائی 2030 دیر از اے بگ امپیکٹ آف امپیئرمنٹ کا ایک امپیکٹ آ رہا ہے. اس کے ساتھ کیپیکس جو ہے دیٹ از اے ویری ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بائی 2030 جو ہے انڈسٹریز کو ہٹ کریں گی یہ چیز جو ہے. سر میری سی سی پی سے بھی ایک کویشچن ہے کہ آپ نے گرین بانڈنگ کے اوپر ابھی گائیڈ لائنس ایشو کی ہوئی ہیں. گرین انویسٹمنٹ جو ہے گرین بینکنگ جو فائنینشیل سیکٹر ہے وہاں پہ اسٹاک ایکسچینج سے 6 گائیڈ لائنس ایس سی جیز کو جو ہے اس نے مینڈیٹری کیا ہوا ہے فار دا لسٹڈ کمپنیز ٹو رپورٹ. 6 ایس ٹی جیز دیر آر 17 ایس ٹی جیز ہیں جس کے اندر 6 کو انہوں نے مینڈیٹری کیا ہوا ہے کہ آپ اس کو رپورٹ کریں گے. سر ہم لوگ بینگ این آڈیٹر اینڈ ایکسٹرنل آڈیٹر جو ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایس 3000 تھا اب آئی ایس 5000 اس کے اوپر آ گیا جو لیٹسٹ ہے اس کے اوپر جو ہے. دے آر آسکنگ کہ بینگ این انڈیپینڈنٹ انشورنس کے اوپر ہم لوگ اس پہ دے رہے ہیں ہمیں اس کے اوپر یہ ساری چیزیں کیا اس کا امپیکٹ وہاں پہ دینا چاہیے. کمپنی کی جو فور کاسٹڈ جو انفارمیشن ہے فار دا نیکسٹ 5 ایئرس کا جو پلان ہوگا یا ڈائریکٹرس کا جو رپورٹ ہوتی ہے اس کے ہم اس کو امپیکٹ کریں گے ان کی رپورٹنگ دیں گے. دا سیکنڈ کویشچن جو سر ہم ریکمنڈیشنز دے رہے ہیں آئی کیپ اپنی ریکمنڈیشنز دے رہے ہیں فار امپلیمنٹیشن آف دس آئی ایس 1 S1 S2 کے اوپر جو ہے اگر دیکھیں سر جو ہمارا ایکسپورٹر ہے دے آر ایٹ دا اسٹیک. ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ اسٹیک ہے جو ہم لوگ بینگ این ممبر آف سپلائی چین ہمیں S1 S2 کے اوپر رپورٹ کرنا ہے اس کو جو ہے. تو سر ڈو یو تھنک کہ کیا ہم اس کو ایکسٹینڈیڈ ٹائم فریم میں لے کے جا سکتے ہیں ایکسپورٹ سیکٹر کو؟ اچھا آپ کی جتنی بات میں کلیئر اگر سمجھ سکا ہوں یا نہ ہوں تو آپ دوبارہ پوچھ لیجیے گا کہ جہاں تک اسٹاک ایکسچینج کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ایس ڈی جیز کے حوالے سے وہ ان کی اپنی کیونکہ وہ لسٹنگ ریگولیشن کے تھرو یا اپنی ریکوائرمنٹ میں آتے ہیں تو وہ وہاں کریں گے. یہ اس سے ڈفرینٹ ہے. یہ جس طرح سے آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اسٹینڈرڈس میں بنائیں گے اسی طریقے سے سسٹینیبلٹی رپورٹ کی ہے تو وہ تو ادھر سے کانٹیکسٹ ہے. آپ نے اپنی جو لاسٹ بات کی اس کے اندر آپ نے ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کی تو دیکھیں اس میں جو ویلیو چین کا کانسیپٹ ہے تو اگر کوئی ایکسپورٹر کو یہ مینڈیٹ ہوگا اور آئی ایم اویئر کہ آلریڈی جو ہے وہ جو فورن بائرس ہیں ان کی اپنی ریکوائرمنٹ وداؤٹ دیز اسٹینڈرڈس کمنگ اور بینگ مینڈیٹڈ وہ آلریڈی ان کے اوپر موجود ہیں. آئی واز ہیونگ اے ڈسکشن وتھ ایک کمپنی ہے جس کی 100 ارب کی ایکسپورٹ کی سیل ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور کچھ نہیں کر رہے ہم صرف سسٹینیبلٹی کر رہے ہیں کیونکہ ان کی جو ریکوائرمنٹس اور جس طرح سے ویسٹ کے اندر اس کی ایمیشن سے ریلیٹڈ اور چیزوں سے ریلیٹڈ ریکوائرمنٹ ہے تو ان کا تو بالکل ڈائریکٹ بزنس ہے. اینڈ جو لنک ہے جو آپ نے باقی جو اس کے سپلائی چین کے اندر لوگ ہیں وہ یقینی طور پر ہیں کہ اگر اس کی 100 بلین کی کمپنی اگر امپیکٹ ہوگی تو وہ صرف اور صرف وہ کمپنی نہیں ہوگی نا, اس کا پورا جو ڈاؤن دا لائن اس کا جو چین ہے وہ کہیں نہ کہیں سے افیکٹ ہوگا. سو لیٹ سے کہ اگر وہ کسی سے یان لیتا ہے تو کپڑا بناتا ہے تو اس کو یان لینا ہے, یان اگر اس کی اپنی اسپنڈلس نہیں ہے وہ کہیں سے لے کر آتا ہے تو وہ امپیکٹ ہوگا.
وہ جو اسپنڈل بناتا ہے وہ کہیں سے اسٹور اسپیئرس لیتا ہوگا, اس کا امپیکٹ ہے. تو آپ پورا جو چین ہے وہ امپیکٹ ہوگا. تو سملرلی ان کو یعنی جو بائر ہے آپ کا باہر, آئیکیا اگر آپ کا کر رہا ہے وہاں سے باہر, تو آپ اس کے اسکوپ 3 میں آتے ہیں نا, کیونکہ آپ اس کے سپلائر ہیں. تو آپ کا سپلائر کوئی ہے, تو یہ تو پورا چین لنک ہو گیا نا. تو اس کو عمران نے مینشن کیا ہے. اگر میں ایمیشنز کے حوالے سے بات کروں تو ایک جی کارپوریٹ اسٹینڈرڈ ہے, کارپوریٹ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ہے یہ. اس میں جا کر اسکوپ 1, اسکوپ 2, اسکوپ 3 اس کی پوری کیلکولیشن کے طریقہ کار ہیں. یہ جتنا مشکل نظر آ رہا ہے, لینگویج جب سیکھ جائیں گے تو وہ پھر اتنی مشکل نہیں آئے گی. تو یہ پورے سپلائی چین کا اسکوپ 3 کا بھی کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. تو امپیکٹ ہوگا, بالکل ہوگا. اور ڈائریکٹلی رپورٹنگ ان کمپنیز کو کرنی ہے جو ہم نے سجیسٹ کیا ہے, یا لارج کمپنیز یا لسٹڈ کمپنیز, بٹ ان ڈائریکٹ وے میں ہول سیکٹر ول گیٹ افیکٹڈ. ایڈ کر دوں آن the green bond guidelines that were mentioned. اول تو وہ they were of course they were introduced much before S1 and S2 came into play. دوسرا یہ ہے کہ they were actually, اگر آپ مجھ سے پوچھیں, there was no requirement for these guidelines to necessarily come in, because this is just a common sense. It just gives a broad framework کہ جو any issuer of debt security, anyone who wants to issue bonds can issue green bonds as well. تو وہ کس کیٹیگری میں فال کریں گے؟ if the proceeds are basically applied to green projects, and if they are proceeds which are actually applied towards environmental friendly projects. تو وہ ایک بیسکلی براڈ کانٹور سے سیٹ کر رہا ہے. وہ اس گائیڈ لائنس کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹو جسٹ گیو سم گائیڈنگ پرنسپلس. دے آر ناٹ ریگولیٹری ان نیچر, بٹ اینڈ دس واز ایکچولی اے ریکوائرمنٹ آلسو ود ADB ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا جو کیپٹل مارکیٹ پلان تھا, both the gender bonds and guidelines as well as the green bonds. And as far as the stock exchange is concerned, stock exchanges worldwide be, and in our case as well, PSX is coming up with their own disclosure guidelines جو کہ انہوں نے ہم سے شیئر بھی کی تھیں. We've given our feedback to it. We think that they are less of guidelines and perhaps more of a concept paper. So ہم نے وہ ان کو دے بھی دیا ہے. But these, there are lots of reading material and reference material جو آپ کو ملے گا. آج بھی اگر آپ گوگل کریں گے تو there's lots available. So purpose of these is not necessarily that they are there for compliance in any form or shape. They are there to guide you as guiding principle in certain areas. تو یہی context میں پھر green bonds guidelines بھی آئی تھی. جی I think stock exchange کا جو مسرت نے جو مینشن کیا, at the end of the day stock exchange میں ایک ESG انڈیکس آئے گا. اور آلریڈی اگر آپ دوسرے جورسڈکشنس میں جائیں گے اور دیکھیں گے تو وہاں آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے یہ ESG انڈیکس. اور بیکاز آف دیٹ ریزن جو ان کی شیئر ویلیوز ہیں ان کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے. تو جو بھی وہاں پھر لسٹ ہوگا ان ریکوائرمنٹس کے تھرو جو اسٹاک ایکسچینج بنا رہا ہے, یا یہ اس طرح سے رپورٹ ہوں گی, تو وہاں جو کمپنیز, اور یقینی طور کے اوپر وہ کمپنی جو کہ ESG میں ہائر اسکور لے رہی ہوگی, تو اس کی شیئر ویلیو بھی, تو اس کا بڑا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے نا وہ ہے کمپنی کے اوپر ہے, اس کے آنرس کے اوپر ہے, اس کے سپلائرس کے اوپر ہے, کسٹمرس کے اوپر ہے. تو یہ ہم نے بس انڈرسٹینڈ کرنا ہے. لہٰذا آپ بتائیے, آپ ایک اور آسپیکٹ آپ کا. جی پلیز مائک. السلام علیکم. فواد زبیری ہیئر. آئی ورک فار نیسلے ایز ٹیکنیکل کنٹرولر. سو ایک تو کلیریفیکیشن چاہیے ہوگی. ایک فالو اپ کویشچن ہے, عنایت صاحب نے بھی کیا تھا ریگارڈنگ آڈٹ. سو ایز آف ناؤ پلیز کلیریفائی کیجیے گا کہ اسٹیچوٹری آڈٹ کی ریکوائرمنٹ آج ایگزسٹ نہیں کرتی. ان فیوچر وی ڈو فور سی دیٹ دیر ول بی سم ایشورنس ریکوائرمنٹ ریلیٹڈ ٹو دیٹ رپورٹنگ ایز ویل. سو دیٹس ون کویشچن. Secondly, in terms of landscape, I think this is quite important that we embark on this journey and then we achieve this through these sessions on training and education, not only at the operation level but also at the board level. کچھ انڈسٹریز تو جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہیں وہ تو پہلے ہی اس کو فیس کر رہی ہیں. دے آر کین اینڈ مور پروگریسو ٹو لیڈ دیٹ. ٹیکسٹائل سیکٹر از ون ایگزامپل, اسپیشلی جو کپڑا ایکسپورٹ کرتے ہیں یا فیبرک ایکسپورٹ کرتے ہیں یا اپرل ایکسپورٹ کرتے ہیں.
آپ نے ذکر کیا ابھی یہ اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بڑا اچھا کویشچن تھا اور آپ کے بھی کامنٹس. ابھی ESG کے حوالے سے تو نہیں, لیکن نیسلے فار ایگزامپل ہیز بن پارٹ آف دا FTSE فار گڈ, FTSE فار گڈ. We were participating there in even 10 years ago. So that was an index related to various CSR practices and the environmental impact as well as your product related impacts that you were supposed to report and then be rated on that. So that ESG index is probably going to come in as well in some form at some stage, probably quite soon. ایک دو اور کویشچنز ہوں گے پاکستان کے لینڈسکیپ کے حوالے سے. ایک تو ریڈینس اسٹیٹس کی اگر کوئی ایویلیشن ہے آپ کی SECP کی باڈی پہ یا ICAP کے لیول پہ, تو وہ ذرا ایڈوائز کیجیے گا کس طرح کی ہم ریڈینس دیکھتے ہیں ان ٹرمز آف دیز ریکوائرمنٹس. اور سیکنڈلی جو فٹ پرنٹ ہے ان ٹرمز آف کلائمیٹ ایز ویل ایز ریلیٹڈ فیکٹرس, وہ کہیں اسیسمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے کہ کس انڈسٹری کس سیکٹر میں ہماری زیادہ یہ ریکوائرمنٹس اور امپیکٹ آ رہا ہوگا اور اس کو کس طرح ہم ٹیکل کریں گے. چار کویشچن ہیں آئی ہوپ. جی میں کوشش کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ دیر از نو فارمل ریڈینس اسیسمنٹ, تو کوئی ایسی نہیں ہوئی ہے ابھی. ہم نے کوئی ایسا سروے بھی لانچ نہیں کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ابھی ٹو ارلی ہے کہ ہم ابھی تو بات کرنی شروع ہوئی ہیں اور ہم اس کی ریڈینس کے اوپر چلے جائیں تو تھوڑا سا ارلی لگ رہا ہے. تو کوئی ایسی فارمل اسٹڈی تو ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن ایز آئی سیڈ کہ آئی ہیو گون اراؤنڈ ویریس فورمس, اور کیونکہ ان فورم کے اندر ناٹ اونلی کہ جو لوگ کمپنیز پریزنٹ ہوتی ہیں وہاں, پر وہ ایک پورے فورمز ہیں, یعنی ان کے بہت بڑے ممبرس ہیں. تو اس کی ریئلائزیشن بہت ہائی ہے. جو اگین وہ جو میں ویری لارج سیکٹر جن کی میں بات کر رہا ہوں وہاں بہت ہائی ہے, اینڈ دے آر وے اہیڈ. وہ ان کا اتنا یہ بزنس ریلیونٹ چیز ہے کہ شاید وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنی کمپنی کے باہر کسی سے اس بارے میں بات بھی کریں. تو دے آر آلسو کیپنگ تھنگس ویری کلوز ٹو دیم, کیونکہ وہ بالکل ڈائریکٹ ان کے بزنس سے ریلیٹڈ ہے. لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان جگہوں کے اوپر جو وہ ہے وہ پریپیئرڈنیس وہ ویری ہائی ہے. پاکستان کانٹیکس کے اندر آپ ایک یورپین کمپنی لنکڈ ہیں جیسے نیسلے, اسی طریقے سے اور بھی یہاں کمپنیز ہوں گی. تو وہاں ایک دوسری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سگنیفیکنٹ کہ وہاں ایک CSRD کارپوریٹ سسٹینیبلٹی رپورٹنگ ڈائریکٹیو آیا ہے, اور اس کے اندر ان کے یہاں ESRS الگ 12 اسٹینڈرڈز انہوں نے ایشو کیے ہیں. بٹ وہاں انہوں نے ان کو مینڈیٹری کر دیا ہے آلریڈی. تو ایک ایسٹیمیٹ جو میں پڑھ رہا تھا کہ 50,000 کمپنیز پہ یورپ میں یہ مینڈیٹ ہو گیا ہوا ہے فرام جنوری 1, 2024. ابھی لیٹلی کوئی بات ہو رہی ہے کہ اس کو کوئی ڈیفر کرے, لیکن ایز وی اسپیک یہ مینڈیٹ ہو گیا ہوا ہے. تو وہ ساری جو یورپین کمپنیز ہیں جن کی سبسڈریز یہاں ہیں, وہ یہاں لوکلی SSCP یا کوئی اور ریکوائرمنٹ آئے یا نہ آئے, فار دیم یہ آلریڈی وہاں سے جو ہے لنک ہو گیا ہوا ہے. مینی آف دا کمپنیز آئی ایم اویئر ان پاکستان, انہوں نے نیٹ زیرو کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. نیٹ زیرو کی کمٹمنٹ بڑی سگنیفیکنٹ کمٹمنٹ ہے. سو نیٹ زیرو جو کہ اگین ناٹ کمنگ فرام اینی لا بٹ بیکاز آف دا پبلک پریشر یا مارکیٹ کی وجہ سے, تو وہ نیٹ زیرو کمٹمنٹ پوری کرنی ہے. تو اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کمپنیز میں آلریڈی ہو رہی ہے. تو ریڈینس جو ہے وہ فارمل نہیں ہے, لیکن انفارمل میں نے آپ کو بتایا کہ اس لیول پر ہے. لیکن جب میں ان ایک سلیکٹ گروپس سے جب میں نکلتا ہوں تو انڈرسٹینڈنگ بڑی ویک ہے. اس میں کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے نا وہ بڑی محنت کرنی پڑے گی. انہیرنٹلی میرا کویشچن بھی لارجر لینڈسکیپ میں ہے. آبویسلی جو ڈائریکٹلی امپیکٹ ہو رہے ہیں دے آر پرابلی آلریڈی آن دا جرنی ان گیٹنگ ریڈی ٹو میٹ دا ریکوائرمنٹس. اچھا, اس چیز میں ایک اور کمنٹ کرتا ہوں, آئی تھنک فار دا سیک آف لارجر آڈینس, کیونکہ ایک ایجوکیٹیو اور انفارمیٹیو سیشن. ہماری آرگنائزیشن میں فار ایگزامپل دیر از ان پاکستان نیسلے there is a proper committee there. Also because of the size, obviously it will vary depending upon the organizational size. So there is a sustainability committee, and within that we have 5 task forces which cover the packaging element, which cover the greenhouse gases element, which cover the waters element, responsible sourcing and so on.
So that's how we manage. We meet on a monthly basis, and then the respective committees share their progress in terms of their targets and the milestones that the company has established for the year. And I can also comment that it will involve significant costs, operational as well as capex in multiple forms. For example, packaging is one area where there is significant cost involved in terms of sourcing either the recyclable materials or the technology related to processing those recyclable materials. So usme capex bhi involved hai, usme OPEX bhi involved hai. And unfortunately, recyclable, one might imagine that it might be cheaper, but it's actually more expensive. So it does involve significant costs in terms of covering these milestones, whether public, regulatory or otherwise. Thank you. By the way, is pe report hamari publicly available hai? If someone wants to go through, it can be a good source of inspiration and information. जी फवाद साहब, आई थिंक जो आपने अपनी गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात की वो आपके कॉन्टेक्स्ट में वो मोर अप्रोप्रिएट होगा, बट देयर इज़ नो वन साइज फिट ऑल वाला नहीं है. हो सकता है कोई दूसरी कंपनी जो है वो एक इसको गवर्नेंस डिफरेंट अंदाज में करे, बट अगेन इस चीज़ के अराउंड कोई ना कोई गवर्नेंस आनी है. आपने पैकेजिंग की बात की, मैं कल इस्लामाबाद में भी ये मैं कर रहा था कि एक लॉ आया है, आई डोंट नो अगर यहाँ कोई ज़्यादा पैकेजिंग वाले हों तो वो अंडरस्टैंड करेंगे कि इस्लामाबाद कैपिटल सिटी के लिए वो इम्पैक्ट कर रहा है ओनली फॉर वहाँ, और उसके जो इम्पैक्ट हैं जहाँ जहाँ पैकेजिंग के कि जी उनको 3 साल के अंदर अपनी रीयूजेबल, तो वो इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है कि जो रेलेवेंट लोग हैं वो अपने बिजनेस कंटिन्यूटी के हवाले से बड़ी उसी पे बैठे हुए हैं. तो कैन यू इमेजिन कि कोई एक फैक्ट्री होगी जो इस्लामाबाद के लिए कोई अलग चीज़ बनाएगी, तो उसकी मशीनरी उसकी वो इम्पैक्ट्स तो आई थिंक अनइमेजिनेबल हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट अ टेलीकॉम कंपनी. अब पाकिस्तान में तो टावर आपके शहर के अंदर है और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दुनिया की जुरिस्डिक्शन में मोस्टली अलाउड नहीं. सो इफ़ यू हैव टू शिफ्ट ऑल द टावर्स फ्रॉम द सिटीज आउटसाइड, तो थिंक अबाउट अ टेलीकॉम कंपनी, देयर होल एसेट बेस एंड द मॉडल is changed. So this is the sustainability question. So, and we have unlisted telecom sector in Pakistan. How they're dealing with this issue, whether there are laws around it, how if the laws requires this kind of an action, what obviously their plan is. And so अब जहाँ पे फॉर एग्जांपल लेंडर्स की इन्वॉल्वमेंट है, मे बी दे आर नॉट लिस्टेड एंटिटीज, बट अगर एक सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग हुई हुई है बाय पब्लिक बैंक इनटू दोज कंपनीज, तो मे बी हम जब वो क्राइटेरिया डेवलप कर रहे होंगे तो आई थिंक अ थॉट मे बी गिवन कि नॉट द इक्विटी होल्डर्स बट अगर लेंडर्स आर इनटू दोज कंपनीज इन अ बिग वे, then they should be mandated as well to produce that report, sustainability, because indirectly they are, you know, they are the public interest. थैंक यू वेरी मच जी. साकिब रियाज हियर. 2-3 चीज़ें इसमें मेरे जहन में जो ख्यालात आ रहे हैं जो मैं चाहता हूँ कि डिस्कस करूँ. एक तो अभी प्रेजेंटेशन में एक पहली इम्प्लीमेंटेशन आपने सबसे बड़ी कंपनी की 25 बिलियन की 1 जनवरी 2024 से दी, विच सीम्स टू अग्रेसिव, क्योंकि प्रैक्टिकली आप बिजनेस ओनर को ही अगर टारगेट करते हैं तो उसके अभी तक कोई सिस्टम्स इन प्लेस ही नहीं है कि वो अगर कोई ऑलरेडी ये काम नहीं कर रहा, तो जैसे अभी फाइनेंशियल सेक्टर की जो कंपनीज़ होंगी वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी मोस्टली, जो बड़े सारे ही तकरीबन होंगे. या जिस तरह आपने फरमाया डाटा 70 कंपनीज़ का निकला है, आई एम श्योर ICAP के पास नहीं होगा बट SECP के पास तमाम प्राइवेट कंपनी का डाटा भी मौजूद है. सो दे वुड हैव अ बैंक जहाँ से वो ये जान सकते होंगे कि कौन कौन सी कंपनी प्राइवेट हो या LLP हो या कोई भी हो और वो इसके अंदर फॉल कर रही होगी. तो दिस सीम्स टू अग्रेसिव फॉर दोज हु हैव नॉट ऑलरेडी बीन डूइंग दिस. उनके लिए तो ये एक आप कह लीजिए कि सवाई सत्यानाश हो जाएगा कि वो क्या करेंगे इसका. ऑल्दो दोज कंपनीज़ जिनका 1 जुलाई से कहीं जाके साल शुरू होता है, दे विल स्टिल हैव अ ब्रीदर कि उनको अगले साल में जाके करना होगा, बट बाकियों के लिए तो फ़ौरन आ जाएगा. तो ये मेरा इस पर फीडबैक है कि इसको ज़रूर कंसिडर किया जाए. मैं इस क्वेश्चन का वेट कर रहा था कि अभी तक आया क्यों नहीं है ये क्योंकि ये बड़ा कॉमन रिस्पॉन्स या फीडबैक हर जगह से आ रहा है कि 2024 इज़ प्रॉब्ली टू सून.
بٹ کوشچن یہ ہے کہ جو اسٹینڈرڈ اٹ سیلف ہے اس نے 2024 جنوری ہی کہا ہے، اور میں نے کہا کہ بہت ساری وہ جو کہ ویری لارج انٹیٹیز ہیں وہ وے اہیڈ بھی ہیں، مینی آف دیم، بلکہ وہ آلریڈی کوئی جی آر آئی پہ پروڈیوس کر رہا ہے. کل ہم اسلام آباد میں تھے، انہوں نے میرے سے اتنے ٹیکنیکل سوال کیے، آج تو کوئی ٹیکنیکل سوال نہیں آیا کہ مجھے اپنی پوری جی آر آئی کی بھی میموری جو ہے نا وہ یاد کر کے بتانا پڑا کہ یہ فرق ہے اور وہ فرق ہے. تو کمپنیز جو ہیں وہ آلریڈی ان چیزوں میں بہت اہیڈ ہے. لیکن یس، یہ فیڈ بیک آیا ہے اور ہمارے ورکنگ گروپ کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ اور ڈسکس ہوا ہے کہ یہ 24 ٹو سون لگ رہا ہے. تو یہ سارا فیڈ بیک جمع کریں گے، واپس ورکنگ گروپ میں جائیں گے، بورڈ میں جائیں گے، اور پھر جب ایس سی سی بی کے پاس آئیں گے تو جو بھی ہوگا اس کا ریشنل دیں گے اور لکھ کے دیں گے انشاءاللہ اس کا کیا ہوگا. دوسری چیز جو اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ اس سسٹینیبلٹی کا آبجیکٹیو تو اصل میں یہی ہے کہ جو کے پی آئیز ہیں بیسیکلی ان کی مانیٹرنگ شروع ہو جائے، لوگ کر بھی رہے ہوں گے لیکن ذرا زیادہ فارمل ہو جائے، اسپرچولی اس کے اندر ان بلٹ ہو جائے، اور اس کا ایک لانگ ٹرم ایڈوانٹیج ہے. سو اس کے اندر مجھے لگتا ہے اف اٹ از ورکیبل کہ ہم نے ابھی تک جو کرائٹیریا دیکھا ہے وہ اینٹی وائڈ دیکھا ہے. اف وی لک ایٹ فرام دی پرسپیکٹیو آف اے کنسالیڈیٹڈ نمبرز، تو یہ بھی ممکن ہے کہ ان اینٹیز کو بھی اس میں لانا چاہیے. یعنی جو ہو سکتا ہے کہ انڈیویجولی اس تھریشولڈ سے نیچے کھڑی ہوئی ہیں، بٹ ان کے 10 ایسے سیکٹر الگ الگ کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں جو مل کے شاید 100 ارب بن رہے ہوں یا 50 ارب بن رہے ہوں اور الگ الگ نہ فال کرتے ہوں، تو ان کے اوپر بھی اس طرح کی ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے. تو مے بی آن اے کنسالیڈیٹڈ بیسس پہ بھی یہ کرائٹیریا کسی اینگل سے ایویلیوٹ کیا جا سکتا ہے. جی، اس میں یوں سمجھ لیں کہ جو پرائمری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ انٹیٹی لیول پر ہوتی ہے، یعنی جو لیگل انٹیٹی ہے. تو جیسے کانسیپٹ ہے کنسالیڈیٹڈ کا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر بھی، تو وہ اسی انٹیٹی کی کنسالیڈیشن کے اوپر بھی ہوگا. تو وہاں ہو سکتا ہے کہ 8 انڈسٹریز ہوں جو کہ مرج ہو رہی ہوں، اس اسٹینڈرڈ انٹیٹی میں کچھ نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ہولڈنگ کمپنی ہو اور اس کا بہت ہی نیرو امپیکٹ ہو، لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ کمپنیز میں ہے. کل اسلام آباد میں فوجی فاؤنڈیشن سے تھے، تو اگر آپ کہیں کہ فوجی فاؤنڈیشن تو افیکٹولی اٹس اے نان کمپنی، یہ بڑا سوال ہوا میرے سے کہ ان کے اوپر آپ کیسے مینڈیٹ کریں گے، بیکاز وی آر ناٹ کمپنی. کل سوال آیا تو میں نے ان کو بھی یہی جواب دیا کہ ایک تو یہ کہ ان کے نیچے جو ہے وہ سب کمپنیز ہیں، تو انڈیویجلی تو وہ کمپنیز تو شاید فال کریں گی، لیکن انسٹیٹیوٹ کے اندر ایک اسٹرکچر ہے کہ ابھی بھی جو نان کارپوریٹ سیکٹر ہے، ایس سی سی پی تو کارپوریٹ سیکٹر کو مینڈیٹ کرتا ہے، تو نان کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بھی ہم نے فریم ورکس دیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ میڈیم سائز ہیں تو ایس ایم ای کریں گے، یا ناٹ فار پروفٹ ہے تو کیا کریں گے. تو اس کا میکینزم کیا ہے؟ اس کا میکینزم یہ ہے کہ وی ہیو اے ٹیکنیکل ریلیز 5 TR5 آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں مینڈیٹ کر دیا ہے کہ کوئی ممبر آف دا انسٹیٹیوٹ جو ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو ایشورنس دینی ہے وہ پریکٹسنگ فرم نے دینی ہے، تو جو ایشورنس ہے وہ نہیں دے گا جب تک اس کے انڈر لائن فریم ورک یہ یوز نہ کیا ہوا ہو. تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے لیے بھی اسی طریقے سے ہے. سو اگر کوئی ٹرسٹ ہے، کوئی سوسائٹی ہے، کوئی ایسوسیشن آف پرسن ہے، کوئی ادر گورنمنٹ کی ایسی اسپیشل ایکٹ میں بنی ہوئی کوئی انٹیٹی ہے، تو وہ کیا فریم ورک فالو کرے. تو ہم نے آئی کیپ کے فورم سے یہ کیا ہوا ہے، کیونکہ ایشورنس تو لینی ہے، اس کو آڈٹ تو کرانا ہے، تو وہ انڈائریکٹ وے میں ادروائز وہ کوالیفائی ہو جائے گا. تو ابھی میں کسی ایک اسکول کے اندر یہ میٹر آیا اور میری ٹیبل تک پہنچا، تو میں نے وہاں کہ اسکول تو کچھ بھی کسی اس کے اندر نہیں آتا، تو پھر وہ TR5 کی وجہ سے اپلیکیبل کر کے کو بتایا گیا کہ نہیں، یہ فریم ورک فالو کرنا ہوگا. دنیا میں کوئی اسٹیٹمنٹس بن ہی نہیں سکتی unless there is a فریم ورک. کیسے بن سکتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ جی میں ٹیکس لوں گا، ڈیفر ٹیکس نہیں کروں گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، IAS 16 اپلائی کریں گے، انٹینجیبل کا نہیں کریں گے، تو کوئی فریم ورک تو آئے گا نا جہاں سے آپ اور میں مل کے ایک جگہ سے ریڈ کریں گے. تو یہ اس کا ہوا ہے. تھینک یو. لاسٹلی آپ نے ای لرن کا تذکرہ کیا کہ IAS بھی اس پہ کام کر رہا ہے، تو شوڈ وی ایکسپیکٹ سم تھنگ
جب وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ممبرس کے لیے اویلیبلٹی آئے گی اس کی کوئی، اور کائنڈ آف کیپیسٹی بلڈنگ ایز ویل، کچھ نہ کچھ ایسے ایکٹیویٹیز؟ جی ای لرن تو سب نے اپنے پاس اپنے ٹائم میں کرنا ہوگا، بٹ واٹ وی آر ڈوئنگ از کہ یہ جو میں نے جی ایچ جی ایمیشنس کی بات کی ہے، یہ کلائمیٹ سینیرو جو ہے یہ ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے. ایون بیسٹ آف دا بیسٹ کمپنیز جو ہیں وہ واٹ ایف سینیرو جو ہے نا، اس کے لیے کچھ ماڈلنگ کچھ ٹولس لینے ہوتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں اگر آپ کوٹ ادو میں ہیں تو وہاں کلائمیٹ کا واٹ ایف سینیرو کیا ہے، تو وہ اور وہ شاید تھوڑی کاسٹلی ایکسرسائز بھی ہے، تو وہاں تھوڑی سی زیادہ ٹیکنیکلٹی انوالوڈ ہے کلائمیٹ کے اسٹینڈرڈ کے اندر سینیرو انالیسس بناتے ہوئے. تو اب اس کی بھی جو ٹریننگ ہے وہ بھی کوئی بیسک تو انڈرسٹینڈ کریں. تو ہم لوگ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سرکولر ایشو کریں گے عمران انشاءاللہ سون، جس کے اندر ہمارے پاس کلائمیٹ سینیرو، جی ایچ جی ایمیشنس اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہیں جو کہ ایٹ لیسٹ فریلی اویلیبل ہوں اور ریلائبل سورس سے اویلیبل ہوں. تو وہ بھی ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ایکٹیویٹی کے اندر اس کو کریں گے. میں نے خود کیے ہیں وہ کورسز، تو میں نے اس کی یوٹیلیٹی دیکھی ہے، اینڈ آئی ول ارج کہ جب وہ آپ لوگوں کو کمیونیکیٹ ہو تو آپ بھی کیجیے گا. تھوڑا لینگویج سیکھنی ہے، ٹائم لگانا ہے. جی چھوٹا سا کامنٹ آن اے لائٹر نوٹ، پروبیبلی لاسٹ کویشچن. لاہور میں اگر یہ جس طرح رسپانسبلٹی دیتے ہیں نا، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈینگی کے لیے اپنے گھروں میں اسپرے کریں، پانی کھڑا نہ کرنے دیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں، تو وہ مچھر جو ہے ہمسائے سے آ جاتا. سو جو کلائمیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ مجھے اپنے ایریا میں ڈیفینیٹلی، پہلا میرا جو سوال یا کامنٹ تھا وہ اسی ریفرنس تھا کہ ہمارے پاس ایک کریڈیبل ڈیٹا ریفرنس ڈیٹا بینک ہونا چاہیے جس کو میں نے کہنا. ابھی آپ نے کلائمیٹ کی بات کی، لاسٹ ایئر جو ہماری فلڈنگ تھی اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں تھا. سو اس کو ایز اے کمپنی اگر آپ کریکٹلی ٹرولی ان اسپرٹ اس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں تو دیز آر دی ایریا جو کہ کمپنیز کے تو ڈیفینیٹلی کنٹرول میں نہیں ہے. پاکستان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہوں گے. سو پروبیبلی ایٹ اے ہائر لیول، ایٹ اے گورنمنٹ لیول، کچھ آپ کو ریفرنسز اور ڈیٹا بینک کریڈیبلٹی کے ساتھ ڈیولپ کرنے پڑیں گے. کہ فار ایگزامپل میں نے دیکھنا ہے، مجھے سیسمک، ابھی ہم آپس میں بات کر رہے ہیں اپنے پرانے کالیگ کے ساتھ کہ ہم تو جب اپنے پلانٹ ہوتے ہیں ہم تو 35,000 قسم کی اسٹڈیز کرتے ہیں اس کے اوپر بنانے کے لیے، بلڈنگ کوڈز اب کرتے ہیں. لیکن اگر وہ سیسمک ہے تو ایک عام شاید انڈسٹری والے کو نہیں پتہ. پھر اگر رشیا میں وہ جنگلوں کو آگ لگ گئی ہے اس کی وجہ سے بارش یہاں پہ ہونی ہے، اس کو نہیں پتہ کہ کیا ہوگا. سو دیر آر سرٹن فیکٹرز جو کہ میرے خیال ہے کہ اوور دا پیریڈ ہم لرن کریں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں بیسٹ ایفرٹ جو آپ کریں تھوڑا سا ہمیں ایک ٹرانزیشن والا ٹائم شاید دینا پڑ جائے بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس ان دا کنٹری بورڈ. تھینک یو. نہیں بالکل آفتاب صاحب آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکنیکلٹیز اس کے اندر موجود ہیں. لیکن میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ جو لوگ اس سائز کی کمپنی کے انویسٹ کرتے ہیں، کہیں پیسے لگاتے ہیں، تو وہ ہم سے بہت زیادہ ان چیزوں کے اندر آگے ہیں. اور اٹ از جسٹ میٹر آف گوئنگ اسمبلنگ دیم. میں بار بار یہی اس کو ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ یہ ایک لینگویج ہے، نئی لینگویج ہے، اور وہ جب گراؤنڈ پہ ٹرانزیکشن تو ہو رہی ہے، انفارمیشن تو اویلیبل ہے. پرابلی اب آپ کے جو بھی ٹیکنیکل ہیڈ ہوگا، میں یہ کہہ رہا ہوں ایز اے بزنس کرنے کے لیے، میں یہاں پہ جو کامنٹ کروں میں ایز اے بزنس مین کے طور پہ کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں یہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں رپورٹ کرنا، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بزنس کی ریکوائرمنٹ ہے، ہم نے اس کو لے کے چلنا. واٹ دی اسٹینڈرڈز یو آر سیئنگ از دیٹ all those information you disclose it, present it in a particular format. The language, the word that you are using, probably I would be using the formatting of information and disclosure it. So وہ تو بڑا بزنس تو کر ہی کرے رہا، لیکن وہ میں تھوڑا سا نیچے آ کے جب دیکھتا ہوں کہ وہ ریسورس اور کیپیسٹی جو ہے وہ شاید ابھی ہمارے پاکستان میں نہیں ہوگی. جی اسی کی طرف کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. ابھی آپ نے ریفر کیا کہ یہ فلڈس وغیرہ جو سب آئے اور پاکستان تو ریسیونگ اینڈ کے اوپر تھا، ہمارا تو کوئی اس میں قصور نہیں تھا. تو میں آئی واز ہیونگ اے ڈسکشن اسٹاک اسٹیج میں، فاروق خان صاحب ہیں وہاں، کہ
پاکستان کو جو اپنا انویسٹمنٹ کیس دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے، اب میں پیور بزنس انویسٹمنٹ کیس، کہ آپ ریجن میں دیکھ لیں ہماری جو ایمیشنز ہیں وہ ون آف دا لوئسٹ ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو یہ تو آپ کا ایک ادر وے راؤنڈ ایک آپ کا یہ پچ ہے آپ کی کہ جی آپ اس طریقے سے کریں. لیکن اس کی ایک دوسری ڈاؤن سائڈ ہے، وہ کل اسلام آباد میں ایٹ لینتھ ڈبیٹ اور ڈسکس ہوئی کہ وہ لیوائز جینس بنتی ہے نا، اور پاکستان از ون آف دی میجر ایکسپورٹر سے. کراچی میں صورتی جو ہیں وہ بہت بڑے اس کے ایکسپورٹر ہیں، اور بھی ہے چند، یا ہو سکتا ہے لاہور میں بھی کوئی کرتا ہو. اور پاکستان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارا تو انرجی مکس جو ہے وہ بالکل ایسا ہے، ہمارے یہاں کول تو بڑا کم ہے نا، تو ہماری ڈرٹی وہ والا تو نہیں ہے، تو ہم تو اوپر آتے ہیں اس میں انرجی مکس میں. تو میں نے اس کا جواب دیا اور میں نے یہ کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش میں بیٹھا ہوا ہے اس کا بزنس ایٹ سٹیک نہیں ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا بزنس سٹیک نہیں ہے؟ جب پاکستان کا جینس کا ایکسپورٹر جب وہ کمپیٹیٹیو آئے گا مارکیٹ میں، تو جو سامنے والا ہے وہ بھی اپنے میجرز لے کر آئے گا. تو پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ ہم تو سب سے لوویسٹ ہیں، پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ اپنا کاروبار کرنے جائیں گے، اپنی کمپیٹیٹیونیس لائیں گے، تو آپ کا جو دوسرا کنٹری والا ہے اس کا بھی تو کاروبار ایٹ سٹیک ہے، تو وہ تو آلٹرنیٹ لے کر آئے گا. تو آپ کو اپنی ایمیشنز اور یہ سب تو کرنی ہے. ایون پاکستان لوویسٹ ہے، اسٹل ریلیونٹ ہے آپ کے لیے. جو میرا پوائنٹ آپ سمجھیں کہ یہ ہم اس میں نہ رہ جائیں کہ جی ہم تو پاکستان کا خالی مکس میں نیچے ہے تو چلے جی وہ ہے اچھی بات ہے. نہیں، آپ کا کمپٹیٹر جو ہے نا وہ آپ سے زیادہ اچھے میجرز لے کر آئے گا اور زیادہ وہ اچھے سے بیچ بھی لے گا. اچھا تو یہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ ہمارا ڈائریکٹ بزنس ریلیشن شپ ہے. آئی تھنک ٹورڈس دا اینڈ ہم جا رہے ہیں، تو آئی ووڈ لائک کہ اگر ایک فائنل کامنٹ آپ کی طرف سے آ جائے. So first, yes, of course, not addressing, but commenting on your views. ایک جو آپ نے بات بھی کی کہ دا ڈیٹا اٹ سیلف، کہ جی ہمارے ہم جو میری اپنی پرسیپشن بھی ہے، یا موسٹ ٹو این ایکسٹینٹ اٹ از کریکٹ ایز ویل، کہ ایک جگہ پر تو ہم ڈیٹا گیپ کی بات کرتے ہیں، دیٹ دیر از وی آر لوکنگ فار دا ڈیٹا، ویئر از دا ڈیٹا. ان سرٹن ادر کیسز دیر از لاٹس آف ڈیٹا بٹ اٹس فریگمنٹڈ، اٹس ود ڈفرنٹ سائلوز میں پڑا ہے، ود ڈفرنٹ آرگنائزیشنس پڑا ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ انڈر دا ESG سسٹین جو ہم ایک ریپوزیٹری بنانا چاہ رہے ہیں، آن لائن ون، ٹو میک اویلیبل دا میکسیمم انفارمیشن لوکلی اینڈ انٹرنیشنلی. اس سے کیا ہوگا کہ یس وی ڈو فیئر، شروع میں ہم نے اس چیز کو بھی سوچا تھا کہ اف وی اسٹیمپ اٹ ایز این SECP کائنڈ آف اے ریپوزیٹری، سو پیپل ول تھنک کہ جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے یہ سارا کریڈیبل اینڈ اٹس اے کریکٹ ڈیٹا بیس. اب اس میں all of us know there is this concept of greenwashing as well. The data that may be there may not necessarily be something which we will be endorsing, so there will be a big disclaimer to it. لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو منیمم انفارمیشن مہیا کی جائے گی. اور جو کلائمیٹ ریلیٹڈ بھی آپ نے بات کی، سو آن گورنمنٹل لیول ایک چیز اور بھی ہو رہی ہے، سم آف دا ایڈوائزرز آر ایکچولی آسکنگ دا گورنمنٹ کہ ایک سرٹن پرسنٹیج آف دا بجٹ شوڈ آلسو بی ایلوکیٹڈ ٹورڈز ESG اینڈ اسپیشلی ٹو دا کلائمیٹ سائڈ. اس میں جو ہمیں پتہ ہے، آپ نے بھی بالکل درست بات فرمائی کہ جی ہم لوگ ونربل ہیں ان ٹرمز آف دی ادر کلائمیٹ ریلیٹڈ چینجز ہیپننگ گلوبلی وچ آر امپیکٹنگ پاکستان، جس میں ہمارا اپنا کوئی قصور نہیں ہے پرہیپس، بٹ دوز ونربلٹیز دیٹ وی آر فیسنگ وی نیڈ ٹو ایڈریس دوز. اور اسی کے ایڈریسل کے لیے ہی آئی تھنک فاروق صاحب نے اس کو بڑا ایلیکوینٹلی پٹ اپ کیا فرام اے بزنس مین پرسپیکٹیو، فرام somebody who is into this businesses etc. تو ان کو کرنا ہے. اب کلوزنگ بیسکلی آپ کی جو جتنے بھی ہیں، ہم نے پہلے بھی سیشنز کیے ہیں. آف کورس دا فیئر فیکٹر از دیئر وین ایور دیر از اے چینج، وین ایور دیر از سم تھنگ نیو بینگ انٹروڈیوسڈ. آئی ایم شیور IFRS وغیرہ بھی جب آئے ہوں گے اس ٹائم پہ بھی آپ لوگوں نے سملر فیس کیے ہوں گے. وین ایور دیر از اے نیو چینج دیٹ کمز ان، اس میں سب کی کیپیسٹی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے ٹو امپریس دیٹ نیو چینج، بٹ دا ول پاور شوڈ بی دیئر. اور اسی وجہ سے these are different suggestions coming in from ICAP, and I'm not necessarily saying these are something which would necessarily be adopted or accepted or agreed, endorsed by the SECP as it is.
وہ تو اس چیز کو دیکھا جائے گا. بٹ دیز آر ویری ویلیوبل کائنڈ آف پروپوزل دیٹ کمز ان کہ جی ہم ایٹ لیسٹ وی گو بائی دا سائز آف دا کمپنیز, وہ منیمم ہم اتنے رکھتے ہیں یا کیا دیکھیں. پچھلے ہمارے سیشنز میں بلکہ ارسلان صاحب کا بھی یہ ویو ہوتا تھا کہ انسٹیڈ آف گوئنگ بائی سائز آف دا کمپنیز وائی ڈونٹ وی لک ان ٹو دیئر impact of these companies on the environment. So all of these have been packed into this کیونکہ یہ بڑی companies کا impacts بھی ظاہر ہیں. ڈیٹا کی بھی کسی نے بات کی تھی تو یس SCCP does have data of private companies as well, لیکن ان میں فائلنگ جو ہوتی ہیں جس طرح سے ایک certain of size of companies of course then the filing becomes mandatory. نیچے companies میں فائلنگ نہیں ہے یا پھر business information تو ساری سب کی نہیں ہوتی ہے to look into that impact. But I think we will be working closely on this side as well to see how to actually consolidate the database. اور ایک چیز جو میرے ذہن میں فاروق صاحب ایک اور بھی آ رہی تھی کہ we would need to at least when it comes to the listed companies only, تو listed companies میں جو آپ نے بھی بات کی کہ some of the companies which are which we thought کہ جی ابھی شاید ہم لوگ اس stage پہ نہیں پہنچے but they are beyond that, ان کو بھی we can use as ambassadors to portray how they had been doing it for those companies جو کہ maybe in similar sectors ہوں but not up to that mark. So we can use them as well, and of course as PSX has a major role to play when it comes to all listed companies, so we will be involving and you are already, but giving them tasks under the action plan also that we are devising to take this ESG disclosure, at least making it mandatory, because abhi to hum logon ne mandatorily reporting hi shuru nahi ki hai. So we must understand that this is only disclosing something, making things public, and making sure that when you are disclosing something, they meet certain criteria, they have underlying the same denominator, and they're meeting certain standards, so that there is trust by the investors, the stakeholders, or creditor, whosoever. Thank you. سر ایک اور آپ لوگوں کو انفارمیشن دے دوں کہ جو ISSP کے یہ اسٹینڈرڈ ہیں یہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں یا دوسرے جورسڈکشن میں کیسے ان کا ہو رہا ہے, یہ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. تو انڈیا کے اندر جو ہے وہ ان کی بائی مارکیٹ کیپٹلائزیشن 1000 کمپنیز کے اوپر مینڈیٹڈ ہے 1000 کمپنیز کے اوپر بائی مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو لارجسٹ ہیں ان کے اوپر آلریڈی مینڈیٹ ہو گیا ہوا ہے یہ, ٹھیک ہے. آسٹریلیا ISSP کے اسٹینڈرڈس کی کنسلٹیشن جس طرح سے ہم لوگ کر رہے ہیں وہاں بھی ہو رہا ہے, اور اسی طریقے سے سائز آف کمپنیز کے کانٹیکس میں کنسلٹیشن ہو رہی ہے. UK ہیز اناؤنسڈ سملرلی کہ جی وہ بائی جولائی 24 جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ایک کنکریٹ ان کی بھی چیز آ جائے گی, بٹ دے آر آلسو گوئنگ ٹورڈس ISSP اسٹینڈرڈس. ہانگ کانگ, سنگاپور بھی اسی طرف جا رہے ہیں, کوریا بھی اسی طرف جا رہے ہیں, کینیڈا. سو بہت ساری جورسڈکشنز جو ہیں وہ جس طریقے سے ہم لوگ یہ کنسلٹیشن کر رہے ہیں کیونکہ یہ اسٹینڈرڈ ابھی جولائی میں آئے ہیں, تو وہاں بھی اسی طریقے سے کنسلٹیشن اور انہی کمپوزیشن سائزز جس طرح سے ہم بتا رہے ہیں بائی ایسٹ بیسڈ اینڈ بائی ٹرن اوور بیسڈ ہر جگہ جو ہے وہ پرومیننٹلی نظر آ رہا ہے ہم لوگوں کو. تو وہ سائز آف دا کمپنیز جو ہے وہ امپیکٹ کی وجہ سے آپ آ رہی ہے وہ سائز کی طرف ہی جا رہے ہیں. اسلام یو ایکچولی دیکھیں دا بیسٹ تھنگ ٹو لرن سم تھنگ از ٹو بائی ڈوئنگ اٹ. سو جب تک ایکچولی اس میں یو اسٹارٹ ڈوئنگ اینڈ پریپیئرنگ رپورٹس ود ان دا ریکوائرمنٹس اینڈ دا فریم ورک of S1 and S2, we will not, so timeline of 1 year, 2 year, 3 year, we will always be struggling until and unless we actually have a situation that we have to start doing it in terms of the reporting of it. Ek mera ye khayal hai, I think yes, I think there is a lot of weight in the argument ke ye we are now to 2023 towards the end of the year, اور اس میں ایک انٹائرلی ایکسٹینسو اسٹینڈرڈ کے اوپر رپورٹ کرنا, نو میٹر کہ آپ کے پاس کتنی انفارمیشن اویلیبل ہے یا نہیں ہے, اور پھر رپورٹ کو اسیس کرنا کہ اس پبلک رپورٹنگ کے رزلٹ میں, بیکاز ویدر یور کمپٹیشن ول بی رپورٹنگ دا سیم وے اور ناٹ, اور وہ انفارمیشن
کتنی ایبزارب ہوگی کتنی نہیں ایبزارب ہوگی اینڈ آل آف دیٹ. سو ٹائمنگ پرسپیکٹو ہو سکتا ہے, بٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹیک سم کنکریٹ اسٹیپس جس سے یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وی آر ورکنگ ٹورڈز اٹ. مطلب جسٹ سیئنگ کہ ہم 2024 کی جگہ اس کو 25 کر دیں گے 26 کر دیں گے, بٹ واٹ ویل ڈو ان بٹوین از آلسو امپورٹنٹ. فرام 2023 to 2024 what milestones we will achieve that we are ready to report, for example into 2025. تو یہ ہمیں اگر ہم ٹائمنگ کو سوچ رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ٹائمنگ کو آگے پیچھے کرتے ہیں بیکاز آف ٹو فیسیلیٹیٹ دا انڈسٹری, تو دین ہمیں بیچ میں کوئی مائل اسٹون سیٹ کرنے چاہیے. یہ اٹ شوڈ ناٹ بی اوپن اینڈیڈ کہ ٹھیک ہے سر اس سال تو نہیں ہو سکا اگلے سال ہو جائے گا, ورنہ پھر وہ اگلے سے اگلے سال کیسکیڈ ہوتا جاتا ہے. Thank you. Ji, thank you very much. Thank you. In the opening, I think I mentioned a bit about SCCP. Thank you, ma'am, for coming all the way from Islamabad. I think wonderful discussion ہے جو ساری کی ساری ہم نے اسلام آباد میں بھی کی اور کل بھی کی. کل بلکہ واپسی پہ فاروق صاحب ساتھ یہ بھی ڈسکس کرے تھے, جب کمپنیز ایکٹ آیا تھا لاسٹ ٹائم تو تب بھی ہم نے ایک سیریز آف 5 گھنٹے کے سیشنز لاہور, کراچی, اسلام آباد میں کیے تھے. اور چانس کی بات ہے فاروق صاحب کے ساتھ تب میں ریجن میں تھا, کافی ہینڈ ان ہینڈ ہم نے کام کیا تھا. سو وی ٹرائی ٹو کور آلموسٹ آل اسپیکٹس آف دا کمپنیز ایکٹ جب وہ آ رہا تھا. فاروق صاحب نے بڑا صحیح بات کہی ہے کہ فرینچ ہے یا جرمن ہے یا چائنیز ہے, کوئی ایلین لینگویج ہے جو ہمارے لیے سیکھنی پڑنی ہے. اس میں کوئی وے آؤٹ شاید نہیں ہے. گیم آف تھرونز کی لینگویج میں اکثر کہتا ہوں دا ونٹر از کمنگ. سو ایکچولی مطلب اٹ از اپون اس ناؤ, دا ورلڈ از واچنگ اس. میں آئی کیپ سے نامینیٹڈ ہوں چارٹر اکاؤنٹنٹس ورلڈ وائڈ کے سسٹینیبلٹی گروپ میں بھی, اور اس میں ہم ایوری 3 ویکس مل رہے ہوتے ہیں. سو دے آر پیپل فرام آئرلینڈ, آسٹریلیا, UK اور سنگاپور, اس طرح کر کے نا 7-8 جورسڈکشنز اس میں ایکٹیولی ہیں. ویسے تو وہاں پہ زیادہ چارٹ اکاؤنٹنٹس کے انسٹیٹیوٹس ہیں دنیا میں. تو جب ہم انہیں بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے یہ سیشن کیا, دے آر ایکچولی ویری ہیپی, اور دے سی اس ایز ون آف دا پیپل جنہوں نے بہت لیٹ اس کو شاید اسٹارٹ کیا ہے, مگر ہم نے اس کو بڑا کوئکلی پیس اپ کیا ہے. جو SCCP کا ہم نے روڈ میپ بھی ان کو بتایا کہ اس طرح ہمارے ریگولیٹر بنائے, تو ویری ہیپی اور بڑا پرویکٹیولی چیزیں مجھے لگتا ہے چل رہی ہیں. مگر ہم ایز آئی کیپ کیا کر سکتے ہیں, ہم اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں. ہم آپ لوگ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, انڈسٹری ہیں, آپ لوگوں نے ایک سائڈ آف دا ٹیبل پہ اس کو مینیج کرنا ہے. وی آر ٹرائنگ آر بیسٹ. ہم آپ کے لیے ریجنل کمیٹیز کو سپورٹ کریں گے. عمران ہیں, فاروق صاحب ہیں, 1-2 اور ہمارے پاس ایکسپرٹ لوگ ہیں, ان سے ہم آپ کے فل ڈے سیشنز کروائیں گے. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آئیں گی, ہر انڈسٹری کے حساب سے چیزیں آئیں گی. یہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں کاربن امیشنز اور اس طرح کی جو ساری واٹر امیشنز, اور اپنی انڈیویجولی کل ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیویجول لیول پہ امیشنز کتنی ہیں, کس آفس کی کتنی, کچھ بھی نہیں شاید اس اسٹیج پہ پتہ ہوگا. ابھی تو صرف ہمیں ایک وہ ملتا ہے کہ لاہور از ون آف دا پولوٹسٹ سٹی آف دا ورلڈ, اور وہ بھی ایک آپ کو بیرومیٹر سے ملتا ہے, جو وہ بھی بیرومیٹر میرا خیال ہے لاہور میں 1-2 جگہ ہی لگا ہوا ہے, اور شاید وہ اس سائڈ پہ جا کے شالم مارکیٹ سائڈ پہ اگر آپ لگائیں تو شاید بیرومیٹر ہی پھٹ جائے یا بہت برا حال ہو جائے. سو آئی تھنک وی ہیو اے لاٹ ٹو لرن ہیئر, اینڈ وی آر ویری تھینکفل دیٹ یو ہیو کم آل دا وے. اور یہ ہے کہ وی ول انشاء اللہ کنٹینیو انگیجنگ ود یو. تھینک یو فاروق صاحب. Thank you. I would request the panelists for a group photograph. I would also request our council member Zishan Ijaz Sahab, who is on a call, to join us on stage for a group photograph.